رحمتوں سے بھرا رمضان، رمضان الکریم، کیونکہ اپنا ہے رمضان۔ رحمتوں سے بھرا رمضان، رمضان الکریم، کیونکہ اپنا ہے رمضان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلا اقسم بمواقع النجوم، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إنه لقرآن كريم، فلا أقسم بمواقع النجوم، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، فلا أقسم بمواقع النجوم، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون، لا يمسه إلا المطهرون، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون، لا يمسه إلا المطهرون، لا يمسه إلا المطهرون، تنزيل من رب العالمين، صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کو خوش آمدید۔
یہ رمضان کی خاص خصوصی ٹرانسمیشن صرف اپنا انٹرٹینمنٹ پر، اپنا رمضان 5واں روزہ ہماری امید ہے ہم سب اکٹھے مل کے روزہ افطار کریں گے. یہ پروگرام جاری رہے گا، افطار کے بعد بھی تھوڑا سا جاری رہے گا. یہ رمضان مبارک جو ہے ایسے ایک انوکھے موقع پہ آیا ہے جس پہ کہا جاتا ہے کہ جب مشکلیں اور مصیبتیں آتی ہیں تو ساتھ ساتھ اپنے کوئی نہ کوئی مواقع، کوئی ایسی چیزیں لے کے آتی ہیں جس سے ہم جتنا فائدہ اٹھا سکیں اٹھا لیں. ناظرین، آپ سب جانتے ہوں گے، اور اگر نہیں تو اس کو دہرانے میں کوئی حرج نہیں ہے، کہ جب یہ وبا ہمارے اوپر آئی ہے تو بارہا ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ ہمیں اپنے ہاتھ دھونے ہیں، بار بار دھونے ہیں اور ڈیٹیل سے دھونے ہیں. اس کو صحیح 20 سیکنڈ تک جسے کہتے ہیں صابن سے دھونے. یہ کہا گیا کہ اگر کھانسنا ہے تو اس کی تمیز یاد دلائی گئی کہ ہاتھ میں نہ کھانسی گا، کسی خدا نہ خواستہ کسی کے منہ کے قریب نہ کھانسی گا، ایلبو میں کھانسنا ہے. فاصلہ رکھنے تک کو بھی کہہ دیا گیا اب تو. لیکن یہ ساری باتیں جو ہیں اتنی آسان کر دی تھی ہمارے دین نے. ویسے تو اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ ہمیں بار بار کہا ہے کہ انسان کے لیے آسانیاں پیدا کرو، لیکن آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ واقعی ہماری کوشش یہی ہے کہ پورا دین ہی آپ کے لیے اتنا آسان کر دیں. میں کس طرف اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں؟ میرا اشارہ ہے کہ آدھا دین آپ کے لیے آج آسان کر دیں. جی ہاں، جس کو ہم نے کہا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آدھا دین ہے تمہارا، نصف ایمان ہے، صفائی. آج ہمارا موضوع صفائی کے اوپر ہے. ناظرین، یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ صفائی کی روزمرہ زندگی میں کیا وقت ہے. لیکن آج جو ہم بات کریں گے، ہم 3 طریقوں سے بات کریں. یہ صفائی، یہ پیورٹی جو ہے جس کا بار بار ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں، آج کی تلاوت جو تھی سورہ حدید کے حوالے سے بھی اشارہ تھا، سورہ بقرہ میں بھی ہے اور بار بار ہے. یہ پیوریفیکیشن جو ہے یہ کیا ہے بھلا؟ پہلی بات تو یہ کہ پیوریفیکیشن انٹرنلی، ہمارے اندر کی پیوریفیکیشن، ہمارے روح، جسم، دماغ کی پیوریفیکیشن، یہ کیا ہے. دوسرا، ہمارے انٹرنل سے ایکسٹرنل پہ آئیں، ہم ایکسٹرنلی کس طرح پیوریفائی ہوتے ہیں. اور پھر تیسرا، ہم سے آگے بڑھتا ہے ماحول. ہم اسی ماحول کا حصہ ہیں، ہم خلیفہ ہیں، ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں اور صفائی کہاں جاتی ہے. ہمارے ساتھ ہوں گے علماء جن کے ساتھ ہماری گفتگو بڑھے گی. بے حد انتظار ہے مجھے اس گفتگو کا، I'm sure آپ کو بھی ہوگا، لیکن اس بریک کے بعد. رحمتوں سے بھرا رمضان، رمضان الکریم، کیونکہ اپنا ہے رمضان. ویلکم بیک ناظرین. باقاعدہ ہمارا آغاز ہو چکا تلاوت قرآن سے. ہم نے آج کا موضوع بھی آپ کو بتا دیا صفائی کے اوپر، اور اس موضوع کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے 2 بہت بڑی ہستیوں کو. ان دونوں میں ایک بہت خوب جو چیز کامن ہے وہ یہ ہے کہ ان کا ماشاءاللہ علم کا ذخیرہ تو بے حد ہے، لیکن ان کا وہ جو جذبہ ہے علم بانٹنے کا وہ بھی تقریباً ایک یکساں بے حد ہے. سب سے پہلے تو میں خوش آمدید کہہ رہا ہوں آپ کو، حافظ اویس نقشبندی صاحب کو. ویلکم ٹو آر شو. بہت شکریہ، بہت شکریہ. آپ کے آنے کا بہت بہت شکریہ. خاص طور پہ ان حالات کے تحت میں جانتا ہوں آسان نہیں ہوتا، لیکن آپ کا جیسے میں نے کہا جذبہ جو ہے وہ آپ کو آگے لے کے جائے گا. بہت مہربانی آپ نے دعوت. ساتھ ہی ساتھ میں دعوت دی ہے ہم لوگوں نے، اور میں خوش آمدید کہتا ہوں عاطف اسلم صاحب کو. راؤ صاحب کو کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ الحمدللہ. آپ کے آنے کا بہت بہت شکریہ. جزاک میں تھوڑا سا تعارف مزید کرانا چاہوں گا. جیسے میں نے کہا کہ ایک رسالہ پیش کرتے ہیں کہ جی بار بار لکھتے ہیں سو دیٹ ہی کین شیئر دی انفارمیشن اینڈ نالج ود یو آل. ہم سب کے ساتھ مستفید ہوں ان کے. اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے ایک انسٹیٹیوشن جو ہے آپ کے مریم کے نام سے غالب ہے، مریم اسلامک اکیڈمی. مریم اسلامک اکیڈمی. اگین طلباء ہیں، علم پھیلانے کا آپ کا جذبہ. میں دونوں کو شکریہ ادا کرتا ہوں. صاف گو ہے، یہ چیز مجھے بہت پسند لگی. نرم گو ہے، یہ بھی مجھے بہت پسند آیا. اور امید ہے کہ آپ ہی کی اسی ہم خوبصورت باتوں سے ہم لوگ مستفید ہوں گے. آپ دونوں کا آنے کا شکریہ. لیکن اس سے پہلے ہماری ایک بہن منتظر ہیں، ہم چاہ رہے ہیں کہ ان کے کلام سے ایک شروع کریں. آئیے جی مبشرہ سے کلام ایک سنتے. بسم اللہ. لا الہ الا ہو، لا الہ الا ہو، لا الہ الا ہو. ایک طلب ہے ایک ہی ہو، لا الہ الا ہو. تیرے
الہ الا ہو لا الہ الا ہو اٹھ گئے آنکھوں سے پردے راز کھلے سب جلووں کے اٹھ گئے آنکھوں سے پردے راز کھلے سب جلووں کے مجھ سے اب کیا دور ہے تو لا الہ الا ہو لا الہ الا ہو لا الہ الا ہو. ماشاءاللہ، بہت بہت شکریہ آپ کا مبشرہ، بہت خوبصورت آپ نے پڑھا. عاطف صاحب، ہم لوگ کا آج موضوع جیسے میں نے کہا صفائی کے اوپر، آدھا ایمان ہے یہ. ہم اس کے اوپر طویل گفتگو کریں گے ضرور، لیکن میں مختصراً چاہ رہا تھا کہ آپ دونوں سے اگر میں ایک اشارہ لے لوں کہ کتنا اہم ہے یہ، اگر اس کو ہم آدھا ایمان کو. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا عنوان بہت ہی اہم ہے اور اس کی اہمیت کا اندازہ اس طرح سے ہمیں ہوتا ہے کہ ایمان لانے کے بعد احکامات میں جو سب سے پہلا حکم دیا گیا وہ ہے وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، کہ اے نبی اپنے لباس کو صاف رکھیے. تو ایمان لانے کے بعد جو احکامات میں سب سے پہلا حکم ہے وہ صفائی سے متعلق ہے، جس سے اس عنوان کی، اس موضوع کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے. سبحان اللہ، بہت شکریہ. جی ویس میں جی، ہمارا جو دین ہے اس نے جو صفائی اور پاکیزگی اور طہارت کا نظام پیش کیا ہے، ایسا نظام دنیا میں کسی اور نے پیش نہیں کیا. یہ اتنا جامع نظام ہے کہ یہ انسان کی ذہنی اور فکری پاکیزگی کی بات کرتا ہے، انسان کی ظاہری اور باطنی پاکیزگی کی بات کرتا ہے، انسان کی جسمانی اور روحانی پاکیزگی کی بات کرتا ہے، انسان کی معاشی اور معاشرتی پاکیزگی کی بات کرتا ہے، انسان کی سوچ کی پاکیزگی کی بات کرتا ہے. ہم تمہیداً تو یہ گفتگو عرض کر رہے ہیں اور انشاءاللہ ایک ایک چیز کو ہم قرآن سے دیکھیں گے کہ وہ کیسے ذہنی اور فکری پاکیزگی کو الگ ڈائمنشن میں ذکر کرتا ہے، جسمانی صفائی پہ کتنی اہمیت کے ساتھ آیات کو پیش کرتا ہے. انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں. بہت بہت شکریہ ویس بھائی. ہم لوگ مستفید ہونا چاہ رہے ہیں بالکل، اور آئی لک فارورڈ ٹو اٹ پرٹیکولرلی، کیونکہ میرے خیال سے موجودہ حالات کے حوالے سے بھی اور اس سے پہلے بھی اگر ہم بات کی جائے اور آگے بھی انشاءاللہ تعالی، یہ بہت اہم موضوع ہے جو کہ سیوک سینس میں آ جاتا ہے، اور وہ بھی ہم لوگ بعض اوقات اس کو درگزر کر لیتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ ان کے آداب کیا ہے، وہ ادب کے بارے میں بھی ہم گفتگو کریں گے. ہم آئیں گے اس موضوع پہ، لیکن اس چھوٹی سی بریک کے بعد اور طویل گفتگو کرتے ہیں. رحمتوں سے بھرا رمضان، رمضان الکریم، کیونکہ اپنا ہے رمضان. ویلکم بیک ناظرین. میں نہیں چاہتا کہ مزید ہم لوگ اس میں تاخیر کریں، کیونکہ موضوع بہت بڑا ہے، آدھا ایمان کہ ہم لوگ یہاں اس کے ذکر کرنے لگے. عاطف بھائی، انجیل سے بھی، تورات میں بھی، اور یہ تسلسل سے قرآن مجید میں بھی، مثال کے طور سورہ بقرہ کی 222 میں میرا غالباً آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میرے قریب وہ ہے جو کہ صاف ہے، پیور ہے. یہ اتنی اہمیت جو ہے انٹرنل اور اسپریچول پیورٹی کی، وہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، طہارت اور صفائی کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام کو لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے بھیجا. جتنے بھی انبیاء کرام آئے ہیں، انہوں نے جو سب سے پہلا کام کیا ہے وہ دعوت دین کو عام کرنا ہے اور اس دعوت کے ذریعے لوگوں کا تزکیہ کرنا ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام کی جن ذمہ داریوں کا ذکر کیا ہے، ان کے اندر ایک یہ ہے کہ لوگوں کا تزکیہ کرتے ہیں. تزکیہ ہی کو ہم طہارت، صفائی، پیوریفیکیشن، کلینینس سے تعبیر کرتے ہیں. اور ابتداً ہم اس کی دو قسموں کو بیان کیا جاتا ہے کہ ایک انٹرنل پیوریفیکیشن ہے اور دوسری ایکسٹرنل پیوریفیکیشن ہے. تو انبیاء کرام کا جو بنیادی کام ہے وہ یہ کہ انسان کے باطن کی اصلاح کرنا، اس کے باطن کو پاک و صاف کرنا، کفر سے، شرک سے
نفاق سے جو فکر کے اندر جو کجی ہے، جو کمی ہے، اس کو دور کرنا اور باطن کی صفائی کرنا۔ جب انسان کا باطن صاف ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوتی ہے، اور جتنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوتی ہے اسے اتنی ہی زیادہ طہارت اور پاکیزگی کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو گویا طہارت اور پاکیزگی یہ ذریعہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کا، اور اس کے فوائد اتنے ہیں کہ جن کا ہم آج کی اس نشست میں احاطہ نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو ایک مسلمان کی دن میں 5 مرتبہ ملاقات ہوتی ہے حالت نماز میں، تو اس نماز کو شروع کرنے سے پہلے حکم دیا گیا کہ طہارت کو اختیار کیا جائے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کے لیے جو ابتدائی شرط ہے، جو پری ریکویزٹ ہے، وہ طہارت اور کلیننس ہے۔ سورہ حدید جو کے اندر بھی ذکر اس کا ہے، جی اس قرآن مجید فرقان حمید کے مختلف اجزاء میں اس کا ذکر موجود ہے کہ آپ اپنی صفائی کو اختیار کریں، غسل میں ہوں اور اس کے بعد پھر وضو بھی کریں، اور وضو جب انسان کرتا ہے تو اس کے اندر وہ اپنے چہرے کو بھی صاف کرتا ہے، اپنے منہ کو دھوتا ہے، اپنے اعضائے بدن کو صاف کرتا ہے، اور یہ ایک دفعہ نہیں کرنا، دن میں 5 مرتبہ کرنا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ تم اس شخص کے بارے میں کیا کہتے ہو کہ جو دن میں 5 مرتبہ نہر کے اندر نہائے تو اس کی حالت کیسی ہوگی؟ اور یہ تو ظاہر کی بات ہے، اگر باطنی اعتبار سے دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے ذریعے انسان اپنے باطن کو ایسا پاک کرتا ہے کہ اسے وہ کیفیت حاصل ہو جاتی ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ تم رب کی بارگاہ میں ایسے ہو کہ جیسے تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی تو یہ گمان کرو کہ وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے، تو پھر انسان کی اس وقت ایک حالت کیا ہوگی، کیفیت کیا ہوگی۔ تو یہ جو ظاہری اور باطنی پاکیزگی کا تصور ہے، یہ در حقیقت اسلام نے ہمیں دیا، اور اس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ بہت ویسے بھائی، اسی بات سے ہم لوگ، جب آپ بریک سے پہلے بھی آپ نے اشارہ کیا کہ جو اندرونی صفائی ہے، جو اسپریچول صفائی ہے، کیا یہ ضروری ہے کہ وہ ہوگی تو پھر باہر ہوگی، یا پہلے باہر کی کریں تو اندر کی ہوگی؟ جی، ہم نے جیسے کہ تمہید میں ذکر کیا کہ اسلام نے جو نظام پیش کیا ہے وہ بہت جامع نظام ہے، ظاہر و باطن کی پاکیزگی کا نظام ہے۔ آپ اگر بگننگ اور ابتدا ہی دیکھیں نا اسلام کی، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کلمے کو بھی اسلام نے طیب کہا ہے، یعنی پاکیزہ۔ یعنی یہ کلمہ انسان کی سب سے پہلے ذہن کی تطہیر کرتا ہے۔ جو آپ نے کہا نا کہ اندر یا باہر کی جو صفائی اور ستھرائی ہے، تو ہماری ابتدا اندرونی ہے، ذہنی ہے۔ جب آپ کلمہ پڑھتے ہیں تو آپ کا ذہن پاکیزہ ہو جاتا ہے، وہ شرک سے، برے عقائد سے، برے نظریات سے پاک صاف ہو کر اپنے رب کی بارگاہ میں تطہیر کے ساتھ پیش ہوتا ہے۔ پھر انسان کے ذہن کا انسان کے دل کے ساتھ تعلق ہے، اس کو ہم روحانی دنیا بھی کہتے ہیں، اس کو ہم جو ہے وہ باطنی دنیا بھی کہتے ہیں۔ یہ کلمہ ہمارے باطن کی پاکیزگی کا بھی نام ہے۔ قرآن کریم میں جیسا کہ حضرت نے اشارہ بھی کیا، رب کائنات نے جب نبوت کے مقاصد بیان کیے کہ ہم نبی کو کیوں بھیجتے ہیں، تو اس میں سے ان مقاصد کو یوں قرآن نے ذکر کیا، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ رسول جب تمہارے پاس آتے ہیں سب سے پہلے یہ تلاوت کرتے ہیں، جب ان کی تلاوت تم تک پہنچتی ہے وَيُزَكِّيهِمْ، ان کی تلاوت سے تمہارا دل پاک ہو جاتا ہے، تزکیہ آ جاتا ہے، اور پھر یہ تمہیں کتاب کی تعلیم بھی دیتے ہیں۔ دیکھیں یہ الگ الگ مرحلے ہیں۔ تلاوت محض پڑھنے کو کہتے ہیں، تعلیم اس پڑھے ہوئے کو سیکھنے کو کہتے ہیں۔ لیکن آپ نے پڑھ بھی لیا، آپ نے سیکھ بھی لیا، لیکن اس کا اثر دل پہ نہیں ہوا تو تزکیہ کیسے ہوگا؟ اس لیے پورا پیکج دیا اسلام نے، تلاوت بھی ہوگی، تعلیم بھی ہوگی، اور اس کے نتیجے میں تزکیہ بھی ہوگا۔ اور یہ مصطفیٰ کے مقاصد ہیں کہ یہ تلاوت بھی کرتے ہیں، تعلیم بھی دیتے ہیں، اور تزکیہ بھی کرتے ہیں۔ تو اس سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ ہماری جو ابتدا ہے، ہماری جو بنیاد ہے، وہ ہماری ذہنی اور قلبی تطہیر ہے۔ آپ اس کو ایک اور ڈائمنشن سے دیکھیں، قرآن یہ کہتا ہے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ جو پاکیزہ لوگ ہیں، نبی کے گھرانے کے لوگ ہیں،
اہل بیت ہیں، جب اللہ نے ان کو ایک ایوارڈ دیا نا، یا ان کو ایک نوازا، یا ان پہ اپنی نعمت کا اظہار کیا، تو وہ نوازنا کس عنوان سے تھا؟ کہا وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، کہ اللہ نے آپ کے گھر والوں کو طاہر کر دیا ہے، مطہر کر دیا ہے. یعنی اس کے ہاں بھی جب انعام دینے کی بات آتی ہے نا، وہ پاک کرتا ہے، وہ پاکیزہ کرتا ہے. یہ خدا کی بنیادی نعمتوں میں سے ہے. اور پھر جب یہ پاکیزگی آ جاتی ہے، آپ کی نیگیٹیوٹی ختم ہو جاتی ہے، آپ کے منفی رویے ختم ہو جاتے ہیں، آپ کی منفی اقدار ختم ہو جاتی ہیں، آپ کے منفی اخلاق ختم ہو جاتے ہیں. پھر آپ کا دل غیبت کی طرف، بغض کی طرف، کینے کی طرف، حسد کی طرف نہیں جاتا. پھر اس کے اندر وہ نرمی ہوتی ہے کہ اس نرمی کا تاثر پورے معاشرے میں نظر آتا ہے. تو آج اگر ہم اس موقع پر طہارت اور صفائی اور پاکیزگی کی بات کر رہے ہیں، تو یہ نہیں کہ جی وہ تو اللہ کا معاملہ ہے اور بندے کا معاملہ ہے اور اس پہ ہم بات کو ختم کر دیں. نہیں، اس کو ہمارے ہاں صوفیاء تلاوت الوجود کہتے ہیں. ایک آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، ایک اپنے وجود کی تلاوت کرتے ہیں. صوفیاء کہتے ہیں اپنا وجود تو پڑھ، اپنے آپ کو تو نے پڑھا نہیں، اور تو باہر کے پڑھنے کی بات کرتا ہے. جسے اپنے پڑھنے کی عادت لگ جائے، اپنے محاسبے کی عادت لگ جائے. حضرت عمر فاروق کہتے تھے خدا جب تیرا حساب لے گا اس سے پہلے اپنا حساب خود لے حاسبو قبل ان تحاسبو. تو یہ وہی صفائی ہے باطنی طہارت کی. اسلام نے مختلف حوالوں سے اس پر بات کی. عادل بھائی، یہ جب خود کا حساب لینا، اب جس طرح لاک ڈاؤن میں سارے لوگ ہیں، ہم سب کو ایک موقع ملا ہے کہ ہم خود کا حساب لیں. میں چاہوں گا جیسے ہم بریک سے واپس آئیں تو آپ اس موضوع کے اوپر تھوڑی سی گفتگو کریے گا کہ ہم روزمرہ زندگی میں اس وقت کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. یا ہم ایک چھوٹی سی بریک لیں گے، پھر یہ گفتگو بڑھائیں گے. رحمتوں سے بھرا رمضان، رمضان الکریم، کیونکہ اپنا ہے رمضان. ویلکم بیک ناظرین. اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے کافی سارے لوگ میری طرح کھانا پکانے کا شوق رکھتے ہیں اور ان کو موقع مل گیا ہے. ہم لوگ اس سوال کو ضرور جائیں گے جیسے عاطف بھائی نے ہمیں جواب دینا ہے، لیکن اس وقت ہمارے ساتھ شیف اسد موجود ہیں، بلکہ میں ان کی اجازت سے شیف اسد کی کچن میں موجود ہوں اور آج 2 ڈشیں پھر سے بنانی ہیں. ایک ان میں سے وہ ہے جس کو پتہ نہیں کیوں ہم بعض اوقات پیزا کہہ جاتے ہیں، لیکن پیزا نہیں ہے. بتائیے آصف بھائی. بالکل جی، آج فرسٹ ریسپی جو ہے وہ ہم بنا رہے ہیں کیش، اور سیکنڈ جو ہم بنائیں گے وہ ہم بنائیں گے آلو بھری مرچیں، کھٹی مرچیں. تو یہ 2 ریسپیز آج بن رہی ہیں. اور فرسٹ ریسپی جو کیش کی ہے اس کی ڈو وہی ہے، یعنی کہ جو اس کا بیس بنے گا، جو ہم نے کل ایپل پائی کے لیے بنایا تھا، کرسٹ وہی ہے، جس میں 2 کپ میدا ہے. اور اس کے ساتھ آپ اس میں 1/2 کپ میزان کوکنگ آئل ڈالیں گے، کیونکہ میزان کوکنگ آئل آپ لوگ جانتے ہیں اس میں جو آپ کہہ لیں کہ کولیسٹرول بالکل 0% کولیسٹرول ہے، یعنی کہ کولیسٹرول فری ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ 1 چائے کی چمچ نمک اور آدھی چائے کی چمچ بیکنگ پاؤڈر ڈال کے آٹے کو تیار کر لیں گے. اس کے بعد اس کو ہم رول کریں گے، اور کیش کی اگر آپ کے پاس ڈش ہے یا کوئی بھی کسی بھی ڈش میں آپ اس کو بنا سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ اگین پائی کا جو ڈش ہوتی ہے آپ اس میں بنا لیں تو زیادہ بہتر ہے. اچھا، دوسری اب اس کا جو ہم نے فلنگ تیار کرنی ہے، جو اس کی سوس بنے گی، وہ کیا ہے وہ آپ ساتھ ساتھ آج آپ کو کام کراتے ہیں. بالکل، انڈوں سے شروع کریں، میں جب تک بتاتا رہتا ہوں. 4 عدد ہمیں انڈے چاہیے، اور 4 عدد انڈوں کے ساتھ ہم یوز کریں گے. اس کو چیک کر کے آپ 1 بائی 1 ڈالتے جائیے گا، خدا نہ خواستہ کوئی گندا انڈا آ جائے. بالکل. اچھا، اس میں 4 عدد انڈوں کے ساتھ یہاں پر آپ دیکھیں میرے پاس چکن جو ہے میں نے بوائل کر کے اور شریڈ کر لیا، اس کے ریشے کر لیے، اور یہ تقریباً ہمیں چاہیے ہوگی 1 پاؤ، یعنی کہ 250 گرامس. اس کے بعد ہمیں چاہیے کارن. اب یہ آپشنل ہے، آپ کی چوائس ہے، کارن ڈال لیں، مشروم ڈال لیں یا زیتون ڈال لیں، اٹس اپ ٹو یو. جو آپ کے پاس اویلیبل ہو گھر میں وہ چیز آپ ایڈ کر لیجئے. اس کے ساتھ ہم 1 پیکٹ کریم کا یوز کریں گے، نارمل پیکٹ کی کریم 1 پیکٹ. اس کے ساتھ بوائل مٹر میرے پاس موجود ہیں، اور شملہ مرچ باریک چاپ کر کے میں نے رکھ لی ہے. اس کے ساتھ سزلنگ میں ہم اس میں یوز کریں گے نمک اور کالی مرچ. ڈیٹس اٹ. نمک کالی مرچ ایڈ ہوگی، اور اوپر سے جب ہم اس کو بیس بنا کے اس کے اوپر ہم یہ سارا بیٹر ڈال دیں گے، اور پھر ہم اس میں ایڈ کریں گے چیز.
بالکل. دیکھیں جی میں انڈے کو جیسے میری بیٹی کہہ رہی ہے وکس کر رہا ہوں. ہاں انڈے کو وکس کر رہا ہوں میں. بس اس میں ہم نے بس اس کو زیادہ نہیں بیچ کرنا, لائک مکس کر لیں. اب آپ اس میں کریم ڈال دیجئے, مطلب ساری چیزیں جو آپ کے سامنے ہیں وہ ساری آپ کرے گا کہ میں نے آج اجازت لی ہے اور اس لیے لی ہے تاکہ سوشل ڈسٹینسنگ بھی رہے اور برتنوں کو ہاتھ میں فی الحال لگا رہا ہوں. جی باقی میں ساری چیز ڈال رہا ہوں. بالکل ساری چیزیں ڈال دیں. اس میں تقریباً 1 شملہ مرچ اور آدھا کپ میں نے مٹر بوائل کر کے ڈال دیے. کارنس ہم نے ڈال دیے آدھا کپ. مرغی بھی ڈال دوں. اس کے بعد جی چکن بھی ڈال دیجیے. جی چکن بھی گئی اندر. بہت سمپل, ساری چیزوں کو مکس کرنا ہے اور اس کو ہم فل کر دیں گے. اور اس میں اب سیزننگ ہم سالٹ اور بلیک پیپر وہ بھی ڈال دیں گے. بالکل ٹھیک ہے, وہ میں ایڈ کر دیتا ہوں. اور بہترین سی آپ کے لیے افطار کے لیے بہترین سی ریسپی ہے. اور اب یہ آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے آئیڈلی جو ہے آپ تقریباً اس میں ڈالیں گے 2 کھانے کے چمچ. اوکے, اس سیزننگ کے طور پہ نا جی. اس میں کوئی اور سیزننگ ڈال سکتے ہیں اگر آپ کے پاس ہے؟ بالکل ڈال سکتے ہیں. لائک اگر کوئی آپ ہرب ڈالنا چاہیں, لائک جیسے اوریگینو ہے یا پارسلے ہے, یا اگر ہم اپنا تھوڑا اسٹرانگ ہوگا ہلکا ڈالنا پڑے گا, یا ہم اپنا جو ہے آپ کیا زیرہ ایڈ کر سکتے ہیں لوکل میں. اور زیرے کی جگہ سب کے پاس ہوتا تھوڑا سا اسٹرانگ فلیور چاہیے تو آپ اجوائن ڈال سکتے ہیں. تو اس میں ہم نے نمک بھی ایڈ کر دینا ہے. ٹھیک ہے جی. اور نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے اور بلڈ پریشر کے حساب سے ڈالیے گا. پلیز ذرا دھیان رکھیے گا. ٹھیک ہے جی, میں نے وکس کر دیا, ریڈی ہو گیا. اور ساتھ ہی اب یہ میں ڈو بھی دکھا دیتا ہوں جو ہم نے ریڈی میں نے کر کے رکھ لیا تھا, کیونکہ تھوڑا سا ٹائم کی وجہ سے یہ ہمارے پاس اس کا ڈو تیار ہے. ٹھیک ہے, یہ دیکھیں. اچھا اب اس کا ڈو کا آپ دیکھ رہے ہیں کافی آئلی ہوتا ہے. یہ دیکھیں, اگر اتنا آئلی نہیں ہوگا تو پھر کیا ہوگا, آپ کا ڈو جو ہے بالکل ہارڈ ہو جائے گا. تو یہ پائی جو ڈو ہے اس کے لیے یہ اتنا, یہ آپ کہہ لیجیے کہ اس میں آئل اس طرح سے آنا چاہیے. بس اب اس کو میں کیا کروں گا, روٹی بیلوں گا. ٹھیک ہے, روٹی بیلنے کے بعد پائی کی جو ڈش ہے ہم اس میں لگائیں گے, یا کوئی بھی ڈش آپ کے پاس ہو آپ بنا سکتے ہیں, اس میں لگائیں گے. اور اس کے اوپر ہم یہ بیٹر ڈال دیں گے اور چیز لگائیں گے اور اس کو رکھ دیں گے 180 ٹیمپریچر پر رکھیں گے. اور تقریباً کتنے منٹ؟ آئی نو یہ فورٹائل کا تو بہت یہ اس میں ہم تقریباً 20-25 منٹس میں ہو جائے گا. گھر کے گیس اوون میں جب آپ بنائیں گے تو یہ کم سے کم لائک ہاف این آور یا 40 منٹس تک ڈن ہوگا. سیکنڈ جو ہماری ریسپی ہے اس کا بھی میں آپ کو جلدی سے انگریڈینٹس بتا دیتا ہوں جو ہم بتانا جا رہے ہیں آج. ہری مرچ کے ساتھ آلو بھری ہری مرچیں. اور اس کے لیے ہمیں جو چیزیں چاہیے, ہری مرچ بڑی والی سائز کی ہمیں چاہیے. فلنگ کے لیے ہمیں آلو چاہیے جو کہ بوائل کر کے میں نے رکھ لیے ہیں. اور آلو کے ساتھ ہمیں یہاں پر جو اس میں ہم نے چیزیں فل کرنی ہے, املی کا گودا ہے. املی کے گودے کے ساتھ چاٹ مسالہ, نمک, اور اس کے ساتھ ہم یوز کریں گے اس میں کٹی ہوئی لال مرچ اور زیرہ. ٹھیک ہے جی, یہ انگریڈینٹس ہیں. آلو میں نے بوائل کر لیے ہیں. آلو بوائل کرنے کے بعد اس میں ہم ایڈ کریں گے تقریباً 1 پاؤ آلو ہیں بوائل کر کے میش کر لیے. اس میں 2 کھانے کے چمچ چاٹ مسالہ, 6 کھانے کے چمچ املی کا گودا, 1 کھانے کا چمچ نمک, نمک کم بھی کر سکتے ہیں, کٹی ہوئی لال مرچ آدھی کھانے کے چمچ کے قریب, اور زیرہ جو ہے وہ 1 چائے کا چمچ. مکس کریں گے. مکس کرنے کے بعد ہری مرچ کو جس طرح سے کٹ لگاتے ہیں کٹ لگائیں گے, فل کریں گے, اور بیسن کو گھولیں گے نمک اور لال مرچ ڈال. اور اس کے بیج نکالنے کی ضرورت تو نہیں, کیونکہ آج کل ویسے ہی ہری مرچ جو ہے وہ بالکل مرچ ہے ہی نہیں, بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. تو یہ ہمارا اس طرح سے یہ ریڈی ہے. ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ کوئی کالر ہے آن لائن, سائمہ. جی سائمہ کراچی سے کال کر رہی ہیں. جی السلام علیکم سائمہ. جی السلام علیکم. جی میں سائمہ بات کر رہی ہوں. آپ کا پروگرام آپ بہت اچھی کوکنگ کر رہے ہیں اور بہت زبردست آپ کی کوکنگ ہے, روز دیکھنے کو ملتا ہے, بہت اچھا لگتا ہے. بس آپ مندی بنانا اگر کسی دن سکھا دیں. جی بالکل, مندی ہمارے لائن اپ بھی ہے اتفاق سے, اور انشاءاللہ بہت جلد آپ کو سیکھنے کو ملے گی. مندی جس کی تاریخ جو ہے پھر اگین عرب پیننسولر عرب تک چلی جاتی ہے, پھر وہاں سے پھر وہی ہمارے مختلف قسم کی ڈشز جو ملتی ہیں پلاؤ وغیرہ کے ساتھ, ان کی بڑی مزیدار تاریخ ہے. بہت بہت شکریہ سائمہ, ڈبلی شکریہ کہ آپ نے مندی کی یاد بھی دلا دی. ہم نے مہر لگا دی کہ مندی سمپل کہہ لیں انگریڈینٹس کے ساتھ ہے, لیکن بہت ہی آپ کہہ لیں رچ ریسپی ہے. اور اگر اس کے سارے لوازمات انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اس کے ساتھ پہلے جو یخنی سرو ہوتی ہے اور اس کی جو چٹنی ہے سوس وہ اور ساری چیزیں ہم پورا ایک پیکج یہاں انشاءاللہ. ہمارے مہمان اگر ہم بیٹھے
بیٹھے ہوئے میں نے ایک سوال ضرور پوچھنا بفور وی کم بیک ٹو دا مین سیریس کویشچن. 2 ڈشز ہیں جی, عاطف بھائی, ویس بھائی, آپ کو کون سی زیادہ, وچ ون آر یو لوکنگ فارورڈ ٹو جی, مرچوں والے آلو والے پکوڑے یا پھر کیش؟ میں تو پکوڑوں پہ زیادہ انٹرسٹ لیتا ہوں, مجھے پکوڑے پسند ہیں آلویز. ویس بھائی؟ دونوں پسند. ہاں, آئی ایم شیور یو لائک, میرے ہاتھ کا ہے تو چکھنا تو ضرور ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. اور آج یہ ظاہر بات ہے اس میں زیادہ ذائقہ ہوگا. واللہ ابھی اللہ بہتر کرے, عزت رکھ لیں میری. Let's see how it goes. ہم لوگ ابھی یہاں ایک چھوٹی سی بریک لینے لگے ہیں. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے ہماری بہن مبشرہ پھر ہمارے ساتھ ہوں گی اور کلام ایک پیش کریں گی, اور اس کلام کے بعد جیسے وعدہ کیا تھا وہ سوال صفائی کا ہم آگے بڑھائیں گے, اور اس موقع سے ہم کس طرح فائدہ اٹھا سکتے ہیں اندر کی صفائی کا جب ہم لاک ڈاؤن میں بند ہیں. بریک کے بعد ساتھ رہیے گا پلیز. رحمتوں سے بھرا رمضان, رمضان الکریم, کیونکہ اپنا ہے رمضان. برا سب سے ہوں میں, اچھے نہیں گن, مگر رگتی ہے مجھ کو آپ کی دھن. تیرے قربان جاؤں بات کو سن نسیمہ, جانے بے بتہا گزر کن. نسیمہ جانے بے بتہا گزر کن. ز احوالم محمد را خبر کن. تیرا ایمان عالم یا محمد ہے تجھ سے شان عالم یا محمد. تو ہی ہے جان یا محمد, تو ہی سلطان عالم یا محمد. خدایا ای کرم بارے دیگر کن. خدایا ای کرم بارے دیگر کن. اور ہمیشہ رسول سے ہے محبت, ہے اکثر طالب دیدار حسرت. میسر ہو زیارت پر زیارت, مشرف گرچہ شد جامی ز لطفش فدائے روضہ خیر البشر کن. فدائے روضہ خیر البشر کن. نسیمہ جانے بے بتہا گزر کن.
سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ بہت خوبصورت آواز ہے آپ کی مباشر. جزاک اللہ خیر. آپ نے صرف آپ کی خوبصورت آواز نہیں اور کلام اتنا خوبصورت آپ نے چنا ہے جس طرح آپ نے اس کو پیش کیا ہے. لیکن میرا خیال سے میں سب کو بتا دوں کہ ہماری بہن بہت ہنرمند ہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے میں کیش کے لیے سامان بنا رہا تھا، لیکن اصل میں تو آپ آئی تھنک یو آر پیسٹری شیف. یس، باقاعدہ پیسٹری شیف ہیں. تو اصل بھائی میرا خیال سے کوئی ایسا ایک دن بھی آئے کہ ہم مبشرہ سے دو فائدے اٹھائیں کہ وہ ہمیں سنائیں بھی وہاں اور کچھ بنا کے بھی دیں، آپ کی ہیلپ کریں. بلکہ آخری عشرے میں جب ہم ڈیزرٹس پہ ہیں تو ڈیزرٹس کا جب ہمارا آخری عشرہ ہے نا مبشرہ، میں آپ سے گزارش کروں گا آپ پلیز پھیلائیے گا اور ہم لوگ پھر فائدہ لیں گے انشاءاللہ. یہ بھی کام کریں گے. عاطف صاحب، جیسے ہم نے وعدہ کیا تھا کہ یہ موقع ہے لاک ڈاؤن کے تحت کہ ہم سیلف ریفلیکٹ کر سکتے ہیں، اپنی سیلف پیورٹی کی طرف جا سکتے ہیں، کیسے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، سیلف پیورٹی کے لیے دو چیزوں کی بہت ضرورت ہے، دو ایلیمنٹس ہوتے ہیں. ایک یہ کہ اپنے آپ کو لوگوں سے الگ کرنا. تو وہ تو لاک ڈاؤن کے اندر ہم سب اپنے گھروں کے اندر قید ہیں. پہلے بہت مصروف زندگی تھی، ٹائم نہیں ہوتا تھا، بہت سارے کام ہم نہیں کر پاتے تھے. اب تقریباً 2 ماہ ہو گئے ہیں اپنے گھروں کے اندر ہیں. تو اور پھر رمضان کا مہینہ، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے آنے سے پہلے اعلان نبوت سے قبل نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آئسولیشن میں جاتے تھے، غار حرا میں اپنا وقت گزارا کرتے تھے. تو ہم اپنے آپ کو گھروں میں آئسولیٹ کر لیں اور رمضان کی نسبت سے اسے اعتکاف کا نام بھی دے سکتے ہیں کہ ہم نے اپنے آپ کو لوگوں سے جدا کر لیا. اور دوسرا جو ایلیمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ سیلف اسسمنٹ کریں، خود احتسابی. ہم نے اس سے پہلے کی زندگی کیسے گزاری، ہم شب و روز کیا کام کیا کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ اور دین اسلام کے ہم سے تقاضے کیا ہیں، کیا ہم نے ان کو پورا کیا، کیا ہم نے اپنے حقوق و فرائض کو صحیح طور پر ادا کیا. تو ایک لسٹ بنا لیں اور لسٹ بنانے کے بعد پھر دیکھیں کہ جو ہمارے اندر کمیاں کوتاہیاں تھیں ہم ان کو پورا کرنے کی کوشش کریں. اور ساتھ ساتھ یہ لاک ڈاؤن جو ہے یہ میں سمجھتا ہوں بلیسنگ ان ڈسگائز ہے کہ ایک بہت اچھا تربیت کرنے کا موقع ہے. بہت سارے پیرنٹس کو، جو پیرنٹس اسپیشلی دونوں جو جاب کر رہے ہوتے ہیں تو انہیں عام زندگی کے اندر وقت نہیں ملتا تھا اپنے بچوں کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنے کا. تو وہ اپنے بچوں کو اچھی توجہ دے سکتے ہیں، اچھے انداز سے ان کی تربیت کر سکتے ہیں، بہت اچھے انداز سے ان کے ساتھ وقت گزار سکتے ہیں. تو اس کے لیے کوشش کریں کہ اپنے بچوں کو زیادہ سے زیادہ کوالٹی ٹائم دیں اور اس کوالٹی ٹائم کے اندر کوشش کریں کہ انہیں گروم کریں، ایک ان کی لرننگ ہو، وہ اچھا سیکھ سکیں. اور رمضان کی نسبت کیونکہ قرآن پاک سے ہے تو اپنے آپ کو قرآن پاک سے جوڑیں. دیکھیے، ہم عام طور پر یہ ریس لگاتے ہیں کہ میں نے 1 قرآن پاک مکمل کیا، 2 کیا، 3 کیا. اب لاک ڈاؤن کے اندر کیونکہ ہمارے پاس بہت زیادہ ٹائم ہے تو ہم کوشش کریں صرف تلاوت پہ اکتفا نہ کریں، کیونکہ قرآن کا اصل مقصد یہ ہے کہ اسے پڑھا جائے اور پڑھ کے سمجھا جائے. تو اس سمجھنے کے لیے ہم جو بھی آسان تفسیر ہو، جو لینگویج آپ سمجھتے ہیں، انگلش، اردو، جو بھی آپ کے لیے آسان ہے، اس کے اندر اگر شاپس بند ہیں تو آپ انٹرنیٹ سے ڈاؤن لوڈ کر لیں تو گیجٹس پہ ہے. جی بالکل، خود بھی پڑھیں، اپنے بچوں کو بھی پڑھائیں. ایٹ لیسٹ 1 سپارہ کوشش کریں کہ گو تھرو کر لیں ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ. تو اس سے انسان اپنی اصلاح کر سکتا ہے. تو ہم اس موقع کو واویلا کر کے، شور کر کے کہ یہ کیا ہو گیا، ہم تو باہر نہیں نکل پا رہے اور ہم تو سائیکو ہوتے جا رہے ہیں، یہ کرنے کے بجائے اللہ تبارک و تعالیٰ سے لو لگائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آزمائش دی ہے اس پہ صبر کریں. اور آخری ایک بات جو میں عرض کرنا چاہوں گا وہ یہ کہ ہم غور کریں کہ آخر کوئی تو ایسی بات ہے نا، کچھ تو ہم سے ایسا ہوا ہے کہ ہر شخص منہ چھپائے پھر رہا ہے. واہ، کیا بات کر دیا تھا بھائی آپ نے، کیا بات کر دی ہے. واقعی یہی ہمارے لیے غور فکر کا ایک موقع ہے. اویس بھائی، جیسے یہ بات ہم جو کر رہے تھے، اتنی تیز زندگی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے جیسے موقع دیا کہ اب اپنے آپ کے گریبان میں جھانکو. اس کے لیے بھی ایک کردار میں ایک اسٹرینتھ چاہیے ہوتی ہے، کیونکہ آپ کو جب اپنا آئینہ نظر آتا ہے تو آپ خوفناک شکل سامنے آتی ہے تو اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے. یہ کریج کہاں سے آئے گی، یہ اس کے بارے میں ہم تھوڑی سی بات کرنا چاہیں گے ایک مختصر بریک کے بعد. رحمتوں سے بھرا رمضان، رمضان الکریم، کیونکہ اپنا ہے رمضان. ویلکم بیک ناظرین. ہم صفائی کی جب بات کر رہے ہیں، ہم نے 3 حصوں میں اس کو بانٹا ہے. پہلا تو انٹرنل پیوریفیکیشن اور اندرونی صفائی، اور پھر بات کی ایکسٹرنلی خود کس طرح صاف. ہم نے دونوں کی تھوڑی سی گفتگو تو کی ہے. اس سے پہلے کہ ہم تیسری کی طرف جائیں کہ انوائرمنٹ کے حوالے سے ہم کیا بات کرتے ہیں، عاطف بھائی نے بریک سے پہلے بات کی تھی کہ ہم لوگ اس لاک ڈاؤن سے کس طرح اپنا فائدہ اٹھا سکتے ہیں. سیلف ریفلیکٹ کریں، اپنا تقاضا خود کریں، اکاؤنٹیبل ٹھہرائیں اور اپنی ویل بینگ کی طرف کام کریں. جب ہم قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں، سب کے ساتھ اکٹھے بیٹھتے ہیں، وقت گزارتے ہیں. یہ ویل بینگ ویسٹرن ورلڈ میں خاص طور پہ بہت اٹھ رہی ہے،
لہٰذا اس کی بہت اہمیت ہے. اسی کے حوالے سے ہمارے پاس منور بھی موجود ہیں جو کہ یوگا کے ذریعے ہمیں ویل بینگ کی مزید طریقے بتائیں گے. السلام علیکم منور, کیسے ہیں آج؟ آپ نے بتانا ہے یہ جو ویسٹرن ورلڈ میں فاسٹنگ کے حوالے سے جو ہمیں بتاتے ہیں اور ڈائٹ کے حوالے سے آپ نے کچھ ہمیں بتایا. جی پلیز بتائیے. آج بڑے مزے کا پروگرام ہے کیونکہ آج میں آپ کو اسپیشلی بتاؤں گا ڈائٹ آپ نے کیا فالو کرنی ہے اور آپ فاسٹنگ کے آپ کو کیا بینیفٹس ہوتے ہیں اسپریچولی اور ہیلتھ پہ. اچھا عمیر بھائی, ہوتا یہ ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر رمضان میں فاسٹنگ کریں گے تو ویٹ کیسے لاس ہوگا. یہ اکثر لوگوں کو ہوتا ہے کہ یار کیسے ہوگا. تو دیکھیں میں آپ کو بتاؤں فاسٹنگ میں ہو کیا ہوتا ہے, آپ کا میٹابولزم جو ہے نا وہ بہت تیز کام کر رہا ہوتا ہے. جب آپ پورے سال ہو کیا ہوتا ہے, پورے سال آپ جب کھا رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا, تو آپ کے اسٹمک میں ٹاکسکس جمع ہو رہے ہوتے ہیں. تو یہ جب ٹاکسکس جمع ہو رہے ہوتے ہیں تو یہ ہمارے اسٹور ہو رہی, آبویسلی لیور کے اوپر بھی زور پڑ رہا ہے, پھر لیور کی وجہ سے پھر پورے جسم پہ پڑ رہا ہے. تو آپ یوگا میں کس طرح ہمیں یہ ٹھیک کرا دیں؟ دیکھیں جب آپ ایکسٹرا کھا رہے ہوتے ہیں نا تو آپ کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ کی باڈی کو ایک سرٹن وہ کیا کر رہا ہوتی ہے, آپ کی جو باڈی سے انرجی بنانی ہوتی ہے وہ اس کو ایک سرٹن چاہیے ہوتی ہے جو انرجی اس کو وہ آپ کے جو فوڈ سے انٹیک کیا اس نے ٹھیک ہے, جو ایکسٹرا فوڈ آپ نے کھایا وہ اس کو ڈائجسٹ نہیں کیا, وہ آپ کے فیٹ بن جاتے ہیں ٹھیک ہے, جو لوگ کہتے ہیں کہ یس وہ اسٹور ہو جاتی ہے. اب وہ جب آپ فاسٹنگ کر رہے ہوتے ہیں اس کا بینیفٹ کیا ہوتا ہے کہ آپ کا 4-5 گھنٹے بعد یہ تھریڈ آپ کے مائنڈ میں آتا ہے کہ جی آپ انرجی باڈی کو دینی ہے ٹھیک ہے. تب وہ کیا کرتا ہے کہ وہ دیکھتا ہے کہ جی فوڈ کا انٹیک ہو نہیں رہی ہے, تو پھر وہ جو آپ کے فیٹ اسٹورز ہوتے ہیں ٹھیک ہے وہ ان فیٹس کو یوٹیلائز کر کے آپ کی انرجی میں کنورٹ کرتا ہے. رائٹ. ہمارے ساتھ اسی بات پہ شاید غالباً ایک کالر ہے لاہور سے فون آیا. جی آئین صبور بات کر رہے شاید. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام سر, کیسے ہیں؟ میں خیریت سے. صبور آپ کا روزہ آپ کو مبارک ہو, فرمائیے کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ سر خیر مبارک, بہت بہت شکریہ. سر سوال میرا یہ تھا, میں جو بھی ڈائٹ لیتا ہوں مجھے لگتا نہیں ہے, مطلب میں فزیکلی مینٹین نہیں ہو رہا ہوں, سائز میں باڈی پہ آ نہیں رہا ہے. اچھا یعنی کہ آپ کا ویٹ لاس چلتا جا رہا ہے, جو مرضی آپ کھائیں. لاہور میں بیٹھ کے آپ کا ویٹ لاس ہو رہا ہے, بتائیں آپ کھا کیا رہے ہو؟ امید ہے میں چاہ رہا ہوں کہ میں ویٹ گین کروں, میں کسی طریقے سے آپ ویٹ گین کرنا چاہ رہے ہیں. یہ ویری انٹرسٹنگ, یہ میں سوال لے کے جاتا ہوں. تھینک یو ویری مچ فار دا کویشچن منور. یہ بھی ہوتا ہے, اگر میں صحیح بتاؤں نظر نہ لگواؤں تو مجھے بھی بہت الزام لگایا جاتا ہے کہ بھائی رانا صاحب آپ کھاتے بہت ہیں, لگتا نہیں ہے. دیکھیں یہ کیوں ہے؟ یہ تو خوش نصیب ہے کہ ان کو ویٹ لگنا. میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں, صبور کی زبانی یہ واقعی بدنصیبی ہو جاتی ہے. مجھ سے لوگوں نے کیا کہتا ہے کہ آپ جو ہے نا بتائیں کہ ویٹ لاس کیسے کریں. اب یہ ایک سوال کہتے ہیں کہ ویٹ گین کیسے کریں, تو اس کے لیے دیکھیں ایشو کوئی نہیں ہے. آپ اگر ضروری نہیں ہے کہ آپ کو ویٹ گین کرنا ہے, اف یو آر ہیلدی انف, اگر آپ کو کوئی بیماری نہیں ہے, آپ تھک نہیں رہے ٹھیک ہے, آپ کی جو ہے وہ کوئی آپ کو خدا نہ خواستہ کوئی ایسی بیماری نہیں لگ رہی جس سے آپ کی جو ہے نا وہ پروڈکٹیوٹی میں پرابلم ہو رہی ہو, یا آپ تھک جاتے ہیں, نیند آپ کو بہت آئی, تو ایسے میں کوئی ایشو نہیں ہے ٹھیک ہے, دیٹس اوکے. اچھی بات ہے کہ آپ فٹ ہیں ٹھیک ہے, اور آپ ایکسرسائز کریں تاکہ آپ کو جو ہے وہ بھوک زیادہ لگے ٹھیک ہے. یہ میرے خیال سے میں بھی تھوڑا سا آپ کو سیکنڈ دس کہ بعض اوقات ہوتا ہے یہ کہ ہم کھا کے اپنے آپ کو ڈھکنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بڑھیں, بٹ جب تک ایکسرسائز نہ ہو وہ میٹابولک ریٹ اسٹیبلائز نہیں ہوتا. ایکسرسائز از ایسینشیل, بہت ضروری ہے. اچھا تو ایک چیز مجھے اور ڈسکس یہ کرنی تھی کہ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ جو میں آپ کو بتا دوں کہ اس کے بینیفٹس کیا ہیں. یورپ کے اندر یا ویسٹ میں وہ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کا بڑا کانسیپٹ آیا ہے. وہ کیا کرتے ہیں عمیر بھائی کہ 8 گھنٹے انہوں نے صرف کھانا ہے, باقی 16 گھنٹے وہ فاسٹ رکھتے ہیں, اور اس پہ انہوں نے بڑی ریسرچ کی ہے. اس کا جو انہوں نے صرف یہ ایڈوانٹیج نہیں نکلا ان کو بینیفٹ کہ جی آپ کا صرف ویٹ لاس ہوا, اس کے علاوہ آپ کو کینسر سے آپ کو اس نے سیف کرتا ہے یہ آپ کو فاسٹنگ. دوسرا آپ کا ہارٹ کی جو ڈیزیز ہوتی ہیں ٹھیک ہے, دوسرا آپ کا جو کولیسٹرول لیول ہے اس کو کنٹرول رکھتا ہے. تو میں چاہوں گا اگر آپ نے بھی کوئی سوال پوچھنا ہے, ہماری ایکسپرٹ ہے منور بھائی. میرے ذہن میں ایک سوال ہے کہ جیسے افطار کے وقت بہت سارے لوگ اوور ایٹ کر لیتے ہیں, وہی سمجھتے ہیں صبح سے بھوکے ہیں تو ایک وقت میں ہی سارا کھا لیں, تو اس سے کیا صحت پہ فرق پڑتا ہوگا؟ دیکھیے اب یہی میں ابھی ڈائٹ پلان بھی شیئر کرنا چاہ رہا تھا, افطاری کا, سحری کا, اور جو آپ کا رات کے کھانے کا. افطار سے شروع کرتے ٹھیک ہے, ہم اسٹارٹ کرتے ہیں سحری سے. اچھا سحری سے, بیکاز دس از فرسٹ میل. اس میں میں یہ کہوں گا کہ آپ 2 میل میں نے اس میں سجیسٹ کرتا ہوں. فرسٹ میل کے اندر آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ اوٹ میل کھائیں یا آپ جو کا دلیا جو کہ ایزیلی اویلیبل ہے آپ کو ٹھیک ہے, اس کو آپ پانی میں یا دودھ میں پکا لیں, اور آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں ہنی ٹھیک ہے, شوگر ایڈ نہ کریں, ہنی ایڈ کر لیں, اور اس میں تھوڑے سے ٹاپ اپ کے لیے آپ یوز کر لیں نٹس
जो कि पिस्ता, काजू, वट एवर, ठीक है, थोड़ा सा आपको प्रोटीन उससे मिल जाएगा। अच्छा, इसके साथ आपने बॉयल एग्स यूज़ करने 2। अच्छा, ठीक है। आप क्योंकि उसमें वाइट, उसकी जो सिर्फ वाइट पार्ट यूज़ करना है, उसके एग योक यूज़ ना करें। ओके, ठीक है, क्योंकि वहाँ कोलेस्ट्रॉल उसमें ज़्यादा, यस, फैट, ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रोलाइट्स को कवर करने के लिए आपने यूज़ करना है ग्रीक योगर्ट। अब ग्रीक योगर्ट अगर मार्केट में ईजी अवेलेबल नहीं है तो उसका देसी तरीका क्या है उमर भाई? ये टोटका सुने जी, ग्रीक योगर्ट पाकिस्तान में किस तरह बड़ा ईजी है जी, कोई मुश्किल नहीं है, वर्ड मुश्किल है। आपने क्या करना है, जो आपके डेयरी की शॉप होती है नॉर्मल, उसके पास जो नॉर्मल जो बड़ा सा उनके पास उसमें आपने ये कहना है कुंडे से जी आप वो बलाई हटा दें और वो पानी हटा दें, ठीक है, इट्स कन्वर्टेड इनटू योर ग्रीक योगर्ट। ये सिंपल रेसिपी है। और देखिए मैं पंजाब से हूँ, हम लोग इसको फीकी योगर्ट कहेंगे। ठीक है, बट ग्रीक योगर्ट। अच्छा, आपने कोशिश ये करनी है कि आप चाय ना पिएं, अगर ग्रीन टी आप पी सकते हैं ना बेहतर है, ठीक है, ऑलवेज उसके सहरी में, विच इज़ गुड। ये आपकी सहरी हो गई। ये तो आपको आधे पाकिस्तान ने सुनना छोड़ दिए क्योंकि वो तो चाय के ऊपर देखिए मैं योगी हूँ और आगे मेरी एक ओपिनियन लेंगे। इफ्तार में फिर क्या करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, मैं थोड़ा सा बताऊंगा कि आपने पानी का, मैं बताऊंगा कि लोग क्या समझ रहे होते हैं कि सहरी के बाद अगर हम 8 गिलास पी लेंगे या पूरा जग पी लेंगे तो देखिए ना तो हम कैमिल है जो स्टोर कर लें, ना हमारे पेट में जो है ना वो पानी का टैंक स्टॉल है। तो वो एक किडनीज ने जितना आपको यूज़ करना होगा वो आपके यूरिन के थ्रू पास होकर वो सारा आपको ज़ाया हो जाएगा। मेरा सजेशन ये कि आप इफ्तारी के बाद, सहरी से पहले आप जितना पानी पी सकते हैं पिएं जरूर, और खाने के बाद जैसे सहरी के बाद आप या तो आधा गिलास पी लें या आप ग्रीन टी पी लें, बिल्कुल, दैट इज़ इनफ। और सहरी से पहले जितना पीना आप जरूर बस, ठीक है। सहरी हो गई आपकी, जो आपने, अच्छा आपकी क्योंकि 15 घंटे की फास्टिंग है हमारी पाकिस्तान के अंदर। अब आपने ये नहीं करना है जैसे हज़रत ने सवाल किया कि जी इंतज़ार किया हुआ तो वो पकौड़े तो दही बड़े पता नहीं जो भी पता नहीं क्या क्या बना हुआ है, ऑयली फूड जितना भी है, कोशिश ये कर। देखिए आपका होता क्या है कि आपका जो स्टमक है, ठीक है, 15 घंटे से वो हुआ होता है बिल्कुल ड्राई, ठीक है, उसका जो आपका रिस्पायरेटरी सिस्टम है वो बिल्कुल स्लो डाउन हो चुका होता है। जब आपकी इफ्तारी होती है उसमें आपका वापस से वो समझे रीबूट होता है, बिल्कुल, ठीक है, वो आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट करता है आपका मेटाबॉलिज्म को। अब आपने अगर उसके अंदर जो इस तरीके से हैवी खाना खा लिया वो तो बजाय वो आपकी कैलोरीज बर्न होने के और आपकी जो फैट लॉस होने के, वो उसका ऑपोजिट रिएक्शन आता है, आप मज़ीद वेट गेन कर लेते हैं। तो उसका भी एक इफ्तारी का भी मैंने डाइट एक प्लान रखा हुआ है, उसका बड़ा सिंपल सा है। आपने खजूर तो लाजमी खाना है, देखिए सुन्नत तरीका है वो भी आपने पूरा करना है खजूर। और वैसे भी हिकमत है बिकॉज इट्स अ कंप्लीट डाइट और मीठा भी है, तो उसे स्टार्ट करना, तो जैसे आपने कहा रीबूट करना आराम से, लेकिन बड़े फ़ायदे। अब आपने खजूर ले लिया, खजूर के बाद आप क्या करेंगे जी, आप वाइट बीन्स जिसे हम लोबिया भी कहते हैं उसको आप बॉईल करके, ठीक है जी, उसको आप, अच्छा उसके अंदर आप लोग कहेंगे कि यार ये बिल्कुल सादा सा हो गया, यू कैन ऐड एप्पल साइडर विनेगर, ओके, ठीक है, उसमें आप वो यूज़ कर लें। एप्पल साइडर विनेगर क्या बात है, सिरका जो है वो, सिरका जो होता है उसका, ठीक है, वो बड़ा उसके हेल्थ बेनिफिट्स भी हैं। अच्छा, फिर आप उसमें लेमन भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, अगेन अच्छा एसिडिटी या तेजाबियत उसमें डाल, या आप सैलेड को यूज़ कर सकते हैं, राइट, ठीक है। अच्छा, काले चने जो होते हैं ना वो आप ऑल्टरनेट में यूज़ कर सकते हैं, लोबिया और वो उससे करके सैलेड आप यूज़ कर लें 1 बोल, या आप कोई एक फ्रूट का बोल यूज़ कर लें, जैसे वाटरमेलन है या बनाना है, जो कि मौसम के हवाले से रिजर्व जो होते हैं ना उसमें वो ना यूज़ करें, बेमौसमी ना, ठीक है, हाँ बेमौसमी ना करें आप। अच्छा, उसके साथ आप कोशिश करें कि आप ड्रिंक्स जो पिएँ वो नेचुरल ड्रिंक्स पिएँ, ठीक है, नेचुरल फ्रूट्स की या हेल्दी। एक दिन होता है चीट का जिसमें आप अपनी मर्ज़ी सब कुछ खाएं, लेकिन नॉर्मल आप कोशिश करें कि जो फ्रेश जूसेस हैं, जैसे आप, क्योंकि गर्मियाँ हैं, ठीक है, और मई का महीना चल रहा है, काफ़ी टेम्परेचर होता है, तो जो आप मैं सजेस्ट जो करूँगा बीइंग अ योगी, आप खीरे का जूस पिएँ, उसमें लेमन ऐड करके, राइट, वेरी गुड, ठीक है। दूसरा लौकी का जूस, मिंट आप ऐड कर लेंगे ना तो आपको उसको छान के आप करेंगे, बहुत अच्छा हो जाता है। स्ट्रॉबेरी आप हैं अगर अवेलेबल तो स्ट्रॉबेरी का आप जूस पानी में डाल के, मिल्क शेक ना बनाएं उसको, पानी में डाल के आप उसको यूज़ कर लें, ठीक है। ये हो गई आपकी इफ्तारी हो गई, ठीक है। इसमें आपने खाना कोशिश करके कि थोड़ी थोड़ी लेनी है, इसको भी नहीं कि आपने जी पूरा बड़ा बोल ले लिया और ख़त्म कर, ये सारी चीज़ें खानी, मगरिब की नमाज से भी गए और तरावी में भी सो रहे हैं, तो कोशिश ये करें कि आपने नॉर्मल खाना है, बिल्कुल ठीक। आधे घंटे बाद आप ग्रीन टी ले लें, राइट, ठीक है, अफ्तार के आफ्टर आधे घंटे बाद आप ग्रीन टी। अच्छा, आप अपने तरावी पढ़ने जा रहे हैं तो आप ऐसा कम खाएंगे तो आपको जल्दी भूख लगेगी, ठीक है, तो आप डिनर फिर पहले कर लें तरावी से, जो लोग तरावी पढ़ते हैं। जो लोग अगर तरावी नहीं पढ़ ले तो फिर वो तो थोड़ा लेट भी खा सकते हैं, ठीक है। फ़ायदा ये होगा कि जब आप तरावी पढ़ने जाएंगे तो आपका डिनर हो जाएगा डाइजेस्ट इंशाल्लाह, ठीक है। फिर आपने आके जी थोड़ा सा 1 गिलास दूध में टर्मरिक डाल के पीना है और आपने सो जाना है, ये तरावी। अच्छा, आप डिनर पे आते हैं,
ڈنر کی 2 میل ہیں جی ٹھیک ہے. میل 1 اچھا یہ میں وضاحت کروں کہ مجھے پتا ہے کہ بہت سارے ہمارے دوست سمجھ رہے ہیں کہ 2 ڈنر کرنے ہیں. یہ 2 میل سے مراد ہے کہ 2 مختلف پاسبلٹیز ہیں. ایک دن 1 میل 1 کر لیں, ایک دن 1 میل 2 کر لیں. یہ آپشنز اگر آپ کو یہ سمجھ میں نہ آئے تو یہ والا ہمیں آپ نے جانا نہیں ہے, آپ نے کھانا ہے کچھ نہ کچھ. تو میل 1 کے اندر جو ہے وہ بڑا سمپل سا ہے. اس میں ہے آپ کا اسٹیم فش. اگر فش آپ نہیں کھا سکتے تو آپ گرل چکن یوز کر لیں. دیسی آئی پریفر کریں. اس میں بھی آپ اگر بریسٹ پیس یوز کریں. لیگ کے اندر کولیسٹرول زیادہ ہوتا ہے ہمیں. اچھا ٹھیک ہے, ٹیسٹی وہ ہوتی ہے مجھے پتہ ہے, لیکن بریسٹ کے اندر جو ہے نا وہ ڈرائنیس ہوتی ہے اور اس میں پروٹین زیادہ ہوتے ہیں. تو آپ وہ یوز کریں. اس کے ساتھ آپ کچھ سیلڈ یوز کر لیں. رائٹ ٹھیک ہے, بروکلی یوز کر لیں اگر اویلیبل آپ کو ہے. گیبج یوز کر لیں جب بند گوبھی ہوتی ہے, یا کوئی گاجر کھیرا کاٹ کے اس طرح کی سیلڈ بنا لیں. 2 بوائل ایگس پھر میں سجیسٹ کروں گا. ٹھیک ہے, اگر آپ 2 وہ بھی زردہ کے نکالنا چاہیں تو ٹھیک ہے. یہ آپ کی میل 1 ہو گئی ہے. ٹھیک ہے, موونگ آن ٹو یور میل 2 جو آپ کر سکتے ہیں. اگر آپ سپوز بہت لوگ کہتے ہیں یار یہ میں نہیں کھاؤں گا, آپ کیا کریں براؤن رائس. دیکھیں وائٹ رائس نہیں کھانے, براؤن رائس. اگر آپ کا ایک دفعہ ٹیسٹ ڈیولپ ہو گیا نا تو وہ پھر آپ کو عادت ہو جائے گی. وہ آپ براؤن رائس لے لیں. اس کے ساتھ آپ لینٹلز یوز کریں جسے ہم دالیں کہتے ہیں. ٹھیک ہے, دالیں ہماری کوئی بھی ہو سکتی ہیں اس میں. بالکل ٹھیک ہے. اس میں آپ نے سے ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کہ آپ نے لو کولیسٹرول جو ہمارا آئل ہوتا ہے وہ آپ یوز کریں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, جو آپ دال جس آپ پکائیں تو یہ آپ نے ہو گیا. دوسرا آپ اس کے ساتھ آپ جو آپ یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس ہے بوائل ایگ یا آپ چکن کا کوئی پیس. وہی والی بات جیسے ہم نے کہا پروٹین ہمیں پھر ایک اور آ جائے گی اس میں سے اور ہیلدی آ جائے گی. تھینک یو ویری مچ منور. آپ کو امید ہے کہ سب کو یہ چیزیں یاد رہیں, نہیں تو پھر اس کو پھر دیکھیے گا, پھر یاد کرے گا. لیکن بنیادی طور پہ آپ کو اپنی صحت کا خیال رکھنا ہے. پلیز یاد رکھیے گا کہ افطاری پہ ٹوٹ نہیں پڑنا. اس کا مقصد رمضان مہینے کا نہیں ہے, اس مہینے کا کہ ہم لوگ اپنی صحت کا نقصان کر دیں, بلکہ اس کو تو ہم نے اپنی صحت کے لیے اور اپنی روح کے لیے بہتری کا مہینہ بنایا ہوا ہے. تو سادگی جتنی اپنا سکیں بہتر ہے. بریک کے بعد ہم واپس گفتگو لے کے آتے ہیں جو ہمارا نفس ایمان ہے وہ اس کے اوپر مزید بات کرتے ہیں. رحمتوں سے بھرا رمضان, رمضان الکریم, کیونکہ اپنا ہے رمضان. ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے ہم نے ویل بینگ کی بات مزید آگے بڑھائی. امید ہے کچھ نہ کچھ آپ نے اس میں سے ضرور اخذ کیا ہوگا. اب ہم جاتے ہیں بیک ٹو آور اسپرچول ویل بینگ جو کہ ہے خوبصورت کلام کے ساتھ. ہماری بہن موجود ہیں, نعت سنتے ہیں ان سے. آئیے بسم اللہ. بے کس پہ کرم کیجئے سرکار مدینہ, بے کس پہ کرم کیجئے سرکار مدینہ, گردش میں ہے تقدیر بھور میں ہے سفینہ, گردش میں ہے تقدیر بھور میں ہے سفینہ, بے کس پہ کرم کیجئے چھائی ہے مصیبت کی گھٹا گیسو والے, گیسو والے للہ میری ڈوبتی کشتی کو بچا لے, طوفان کے آثار ہے دشوار ہے جینا, گردش میں ہے تقدیر بھور میں ہے سفینہ, بے کس پہ کرم کیجئے ہے وقت مدد آئیے بگڑی کو بنا دے,
بگڑی کو بنانے پوشیدہ نہیں آپ سے کچھ دل کے فسانے طوفان کے آثار ہیں دشوار ہے جینا گردش میں ہے تقدیر بھور میں ہے سفینہ بے کس پہ کرم کیجئے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت بہت شکریہ مبشرہ. انشاءاللہ ہم چاہ رہے ہیں کہ آپ جیسے پھر آئیں گی، ہم پھر آپ کی مزید خوبصورت کلام سننا چاہیں گے اور پیسٹری بھی بنوائیں گے. بہت شکریہ. یہاں گفتگو آگے ہم بڑھاتے ہیں. ہم لوگ گفتگو کر رہے ہیں صفائی کی، ہم نے اندرونی اور اسپریچول انٹرنل صفائی کی بات کی. اب میں چاہ رہا ہوں کہ ہم طرح بات آئے تھوڑی آگے، اور میں چاہوں گا آئے ہی وہاں سے جہاں سے ہمارا دین ہمیں کہتا ہے. وضو کی بات کرتے ہیں، صلاۃ کی بات کرتے ہیں، جہاں باقاعدگی سے ہمیں کہا گیا کہ صفائی ہو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اتنی باقاعدگی سے اپنی صفائی کا انتظام کرتے تھے مسجد میں جانے سے پہلے، کسی بھی صلاۃ سے پہلے. حتیٰ کہ یہ بھی انہوں نے کہا کہ اگر تمہارے منہ سے اگر بو آ رہی ہے گارلک یا انین، ہم لوگ کی پیاز کی بو، تو نہا جاؤ. اور مسواک کرتے ہوئے جاتے تھے اور کم سے کم پانی استعمال کرتے تھے وضو کے لیے، لیکن صفائی کا اہتمام ہوتا تھا. جی بالکل. قرآن کریم میں اگر ہم دیکھتے ہیں جہاں اس نے اہمیت کے ساتھ روحانی پاکیزگی کی بات کی ہے، ظاہری صفائی کا جو نظام ہے قرآن کریم نے بڑی ڈیٹیل سے اس پر بات کی ہے. آپ دیکھیں کہ جو قباء والے تھے مدینہ منورہ میں، ان کا جو استنجے کا ایک معاملہ تھا کہ اللہ پاک نے اس کو پسندیدگی کے ساتھ قرآن میں ذکر کیا. لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا، کہ اس مسجد میں مسجد والے ایسے لوگ ہیں کہ جو طہارت کو بہت پسند کرتے ہیں. تو حضور علیہ السلام نے ان سے پوچھا، قباء والو کون سا عمل کرتے ہو کہ رب نے تمہارا ذکر قرآن میں کر دیا؟ سبحان اللہ. تو وہ کہنے لگے کہ ہم استنجے میں پانی کا استعمال کرتے ہیں، یعنی پانی کا استعمال کرنا اور ٹھیک ٹھاک پانی کا، ضرورت کے مطابق، جس میں آپ کی کوئی گندگی نہ رہے، کوئی آثار گندگی کے نہ رہیں. تو جب انہوں نے یہ کہا کہ ہم پانی کا استعمال کرتے ہیں، کیونکہ اور لوگوں کے کانسیپٹس اور بھی تھے کہ بھئی آپ اور بھی طریقے سے، ہاں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس طریقے پر قائم رہنا، کیونکہ اس طریقے سے اللہ نے تمہاری تعریف فرمائی ہے. دیکھیں نا، یہ بنیاد آ گئی. پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ نے جیسے وضو کی بات کی، قرآن کریم نے باقاعدہ اس کا حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم نماز کا ارادہ کرو، فاغسلوا وجوہکم، اپنے چہروں کو دھو لو، وایدیکم الی المرافق، اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھو لو، وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین، سروں کا مسح کر لو. کمال کی بات یہ ہے کہ قرآن نے جو وضو کی بات کی نا، آج کے دور میں جدید تحقیق سائنس اسی نتیجے پر پہنچی، جو آپ کے اوپن آرگنز ہیں، اعضاء ہیں، بالکل آپ ان کو خاص طور پر توجہ دیں. اور وضو میں آپ دیکھیں گے جتنے کھلے اعضاء ہیں نا وہ سب کور کیے گئے. آپ کے ہاتھ دھل رہے ہیں، بالوں پہ مسح ہو رہا ہے، آپ کے پاؤں دھل رہے ہیں، چہرہ دھل رہا ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ نے مسواک کا ذکر کیا. آپ دیکھیں جو جراثیم کی منتقلی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے وہ آپ کا منہ ہے. آج ہم ماسک بھی پہن رہے ہیں. حضور علیہ السلام مسواک کے بارے میں کہتے تھے، اگر مجھے اپنی امت پر مشقت کا خطرہ نہ ہوتا تو میں ہر نماز میں اس کو واجب کر دیتا. یعنی وصال کے وقت بھی جب حضور کا وصال ہوا ہے نا، تو آپ مسواک کی طرف دیکھ رہے تھے کہ مجھے مسواک لا دو. رب سے ملنے جا رہے ہیں نا، تو آپ نے مسواک کیا ہے. یعنی آپ کا آخری عمل دنیا سے جاتے ہوئے بھی پاکیزگی ہے، صفائی ہے، طہارت ہے. تو آپ نے اس پر پھر اس میں آپ کے ہر عضو کی ایک مطلب آپ نے چہرہ دھونا ہے، ناک میں پانی ڈالنا ہے، کلی کرنا ہے. آپ نے ایک ایک چیز کو بڑی ڈیٹیل اور تفصیل کے ساتھ جو ہے نا وہ قرآن کریم میں ذکر کیا گیا ہے. اویس بھائی نے جو اشارہ کیا ہے، میرے نزدیک بنیادی طور پہ یہ ہے عزت، رسپیکٹ کا معاملہ، کہ اگر میں آپ سے ملنے بھی جاؤں تو میں چاہوں گا کہ لباس میرا صاف ہو، منہ سے بو نہ آئے، یہ ساری بات. پھر آپ جا رہے ہیں اللہ کے سامنے،
اور اللہ کے بندے آپ کے ساتھ ہوں گے جماعت میں. اگر انشاءاللہ تعالی جیسے میں نے کہا میری گزارش ہے دعا سے کہ ہم مسجد پھر ذرا اکٹھی ہوں. لیکن پھر وہی حوالہ, ہم بس جلدی سے جیسے مرضی افطاری وضو کرتے ہیں, وضو کر کے آوازیں بھی آ رہی ہوتی ہیں نعوذ باللہ اس طرح کی کہ آپ کا دھیان بھی بٹ جاتا ہے, اور پھر گیلے حالت میں آپ آتے ہیں, آپ ساتھ کھڑے ہوتے ہیں جماعت میں بالکل کندھے سے کندھا ملا کے, اور گیلے پاؤں گیلے ہاتھ. تو اس میں بے عزتی نہیں ہے کیا؟ ہم اس کا توازن کھو بیٹھے ہیں, کیا کر رہے ہیں ہم؟ ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھی اپروچ کی طرف توجہ دلائی. ہمیں دوسروں کا بھی خیال کرنا چاہیے. دیکھیں ایک تو بندے کی اپنی ذاتی ہیبٹ ہے, اسے تو برا نہیں لگ رہا, لیکن اسے یہ سمجھنا چاہیے کہ جو میرے ساتھ لوگ ہیں وہ اس چیز کو معیوب سمجھیں گے. جیسے بہت سارے لوگ اس طریقے سے پانی چھڑکتے ہوئے آتے ہیں کہ دوسرے کو پریشانی ہوتی ہے, حالانکہ وضو کا پانی کوشش کرنا چاہیے وہیں خشک کر لیا جائے, کیونکہ وہ ہمارے گناہوں کو لے کر ہمارے جسم سے جدا ہوتا ہے, تو وہ ہم دوسروں پر چھڑکنے سے اپنے آپ کو بچائیں. تو ایک مسلمان کو اپنے تمام کاموں کے اندر ایک ماڈریٹ جو اپروچ ہے اس کو اپنانا چاہیے. اور اس طریقے سے پانی کے خرچ کے اوپر کہ اگر تم دریا کے کنارے بیٹھ کر وضو کرو, ایکسٹرا ویگنز کا اتنا منع کیا گیا کہ اسراف نہیں ہونا چاہیے. اب آج کل یہ ہے, ہم نے دیکھا کہ ظاہر سی بات ہے بہت صفائی کا ایک رجحان کرونا کی وجہ سے ڈیڈ لاک ہو گیا. تو اب ہم گھر میں بچوں کو یہ سمجھائیں کہ بھائی 20 سیکنڈز ہاتھ رب کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ ٹیب بھی آن رہے, کھلا رہے, تو آپ نے ٹیب کو کلوز کرنا ہے, اس کے بعد آپ ہاتھ کو رب کریں, کیونکہ پوری دنیا میں پانی کا استعمال زیادہ ہو رہا ہے, اس سے شارٹیج ہو سکتی ہے. تو اس لیے آپ کو یہ اویئرنیس اپنے بچوں کو, اپنی نسل کو دینی ہے کہ آپ نے صرف اپنے لیے نہیں جینا, بالکل آپ کا مقصد ہے دوسروں کے لیے جینا. اگر خدا نخواستہ آپ بے احتیاطی کر رہے ہیں اور آپ گھر سے باہر جا رہے ہیں اور لوگوں سے آپ کا انٹریکشن ہو رہا ہے, تو وہی چیزیں آپ لے کر گھر آ رہے ہیں, تو اس سے آپ گھر والوں کو بھی نقصان پہنچائیں گے. اور ایک شخص کی ویلیو کتنی زیادہ ہے اس بات سے غور کریں کہ جو گھر کا سرپرست ہے یا جو گھر کا بڑا ہے وہ باہر والوں کے لیے تو فقط ایک فرد ہے, لیکن اپنے گھر والوں کے لیے وہ پوری دنیا ہے. اگر وہ احتیاط نہیں کرتا اور اسی طریقے سے باہر جاتا رہتا ہے اور بچنے کی کوشش نہیں کرتا, اور خدا نخواستہ اسے کوئی نقصان ہو گیا, تو دنیا کے لیے تو ایک فرد گیا, لیکن گھر والوں کے لیے پوری دنیا چلی گئی. تو اس لیے ہمیں اپنے اور اپنے بچوں کے لیے, اپنے رشتہ داروں کے لیے, دوست احباب کے لیے اپنے آپ کی بھی حفاظت کرنی ہے, اور دوسروں کی بھی. پلیز اسی بات پہ ہم چھوٹی سی بریک لیتے ہیں. دھیان رکھیے گا کہ آپ نے صفائی جو ہے صرف اپنے لیے, ذات کے لیے نہیں کر رہے, آپ ہی کی ذات سے سارے منسلک اور افیکٹ ہوتے ہیں, تو ان کا ضرور ذہن میں رکھیے گا. بریک کے بعد واپس آ کے بات کرتے ہیں, بات آگے کتنے لوگوں کے تک ہم نے پہنچانی ہے اور انوائرمنٹ پہ کیا فرق پڑتا ہے. رحمتوں سے بھرا رمضان, رمضان الکریم, کیونکہ اپنا ہے رمضان. ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کریں صفائی کی اور کتنا اہم ہے. مجھے یہاں سے نظر آ گیا اسد بھائی, شیف اسد جو ہیں وہ اپنا کاؤنٹر صاف کرنا شروع ہو گئے, کہ اس سے پہلے کہ وہ ڈشز صاف کر لیں, میرے خیال سے میں جا کے ان کو دیکھ لوں اور روک لوں کہ افطاری کے لیے لے نہ جائیں کہیں. جی ارشد اسد بھائی, اوکے فائن. آپ نے مرچیں بھی تیار کرنی, پکوڑے تیار ہیں آصف بھائی؟ نائس, دے آل ریڈی. اور کیش جو ہے آپ نے پائریکس کی ڈش پہ. بالکل, کیونکہ میں نے سوچا کہ ہو سکتا ہے بہت سارے گھروں میں یہ ڈش نہ ہو ہمارے پاس, تو اس میں سمپل کیا ہے کہ جو ہم نے ڈو تیار کی تھی اس کو آپ نے رول کیا کٹ کر کے, اور اس کی سائڈس پر میں نے لگا دیا اور نیچے بیس پر لگا دیا تھا. یہ دھیان رکھیے گا پائریکس کی ڈش ہو, کوئی بھی شیشے کی ڈش اوون میں نہ ڈال دے گا, پٹاخہ بول گیا پھر ہمیں نہ کہے گا. بالکل. اور اس کے بعد ہم نے کیا کیا کہ سمپل فلنگ ڈالنے سے پہلے ہم نے اس کو 5 سے 10 منٹ اوون میں بیک کر لینا ہے, کل کیا تھا. اس کے بعد ہم واپس نکالیں گے, سوراخ ہم نے ڈالی. جی بالکل. اور اس کے بعد پھر ہم نے وہ بیٹر ڈال دیا تھا جس میں کریم تھا, انڈے تھے, جی چکن تھی, اور ویجیٹیبلس سزلنگ ہم نے دی تھی, اس میں نمک, کالی مرچ اور چیز کے چنکس بھی ہم نے اس میں ایڈ کر مکس کیا, اور باقی چیز ہم نے اس کے اوپر لگا دی. اور اگر آپ کے پاس بازار میں جیسے پیزا چیز ملتا ہے بنا بنایا جس میں موتزریلا اور چیڈر مکس ہے, تو وہ بھی آپ لگا سکتے. بالکل. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے جو ہے مرچیں, ہمارے پاس آلو بھری کھٹی مرچیں لگانے کے لیے تیار تھے اسد بھائی. اور اس میں ہم نے سمپل آلو جو ہے ہم نے میش کر لیا تھا, اور اس میں املی کا پلک ڈال دیا, چاٹ مسالہ, نمک. کتنی ڈالی تھی میں ذرا یاد؟ 1 پاؤ کے قریب ہم نے آلو لیا, اس کو میش کر لیا, اور اس میں تقریباً 5 کھانے کے چمچ املی کا گودا, 1 سے 2 کھانے کے چمچ چاٹ مسالہ,
नमक आप हस्बे ज़रूरत डाल लीजिएगा, उसके साथ ज़ीरा 1 चाय की चम्मच और उसके साथ कुटी हुई लाल मिर्च भी 1 आधी चाय की। भाई अगर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूं कि एक काट के अगर ज़रा मैं दिखा दें। बिल्कुल। और उसके बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि हमने इसको फ्राई किया है जनाब आपकी हेल्थ को देखते हुए, क्योंकि आज डाइट पे जो भी बात कर रहे थे, तो हमने इसको ये देखिए इसकी ये शक्ल आ जाएगी। जब मुझे दिखाएंगे तो मैं खुद मेरा रोज़ा मज़ीद इम्तिहान में जा रहा है। ठीक है, और ये हमने इसको कट करके भी दिखा दिया आपको। ठीक है, चटनी बड़ी अच्छी है इसके साथ। बड़ी एक और भी हम कट भी दिखा देते हैं। ये देखें जी, अच्छा, ये हमारे पास फिलिंग तैयार। Nice. और इसको हमने फ्राई कर लिया था मेज़ान कुकिंग ऑयल, और जो कि जिसमें कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल नहीं है, हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बेहतरीन है। और उसके साथ साथ जनाब दोनों रेसिपीज़ तैयार हैं, और रेसिपी तैयार हों और ड्रिंक ना हो तो मज़े वाली बात नहीं है, तो इसलिए आज हम ठंडे 7 अप के साथ उसको सर्व करेंगे। और लेमनेट मैंने लेमन इसमें ऐड कर दिया है, और आप चाहें तो स्क्वीज़ फिलहाल नहीं किया नहीं, मैंने फ़िलहाल कुछ भी नहीं, जस्ट हमने लेमन ऐड कर दिया। और इंशाल्लाह किसी दिन आपको लिम्का भी बनाना सिखाएंगे 7 अप से, कि आप किस तरह से घर में बना सकते हैं। और यहाँ करशी जो है वो भी आप जानते ही हैं। बिल्कुल, हमने ग्रीन अपना इलायची का भी बनाया, इलायची का बनाया, रेड हमने बनाया, लाल और शरबत के बगैर इफ्तारी कैसे हमारी नहीं होती थी। अंदर मुझे से दिखाएं फिलिंग। अच्छा, और उसको मैं फिर ज़रा यहाँ ले आता हूँ। प्लीज़। और साथ साथ किचन किंग का थैंक यू कहना चाहेंगे, जिन्होंने हमें ये जो पॉट्स एंड डिशेस एंड वॉक्स दिए आपको। अच्छा, इसमें आप थोड़ा सा इसको साइड पर से क्लियर कर लीजिएगा। राइट, ठीक है। ये क्रस्ट ज़रा अलग हो रहा है इससे। बिल्कुल, वैसे तो ये खुद ही इसकी इंडिकेशन ये है कि आप देखें डिश छोड़ देता है। उसके बाद हम इसको ये जी। अच्छा भाई, आप शेफ़ क्यों बने? आप इंजीनियर, लॉयर, जो सारे जो प्रोफेशंस होते हैं जिनसे रिश्ते आते हैं, वो क्यों नहीं आपने लिए? वो सब बन रहे थे ना। अच्छा। और आपकी इंस्पिरेशन कोई थी? ये वाह, ये हमारी कीश तैयार है जी। देखें जी, ये मैंने मिस की। बिल्कुल, और ये इसलिए भी बहुत ज़्यादा मज़ेदार है क्योंकि आज आपके हाथ लगे। और ये साइड्स पे मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि जो हम बता रहे थे आपको, मैं बता रहा था। ये देखें क्रस्ट, वो कहते हैं ना रोज़ा लगना शुरू हो गया तब। अच्छा, नीचे से देख लीजिए, नीचे भी है, साइड्स पर भी है। तो ये थोड़ा सा लोगों को मुश्किल लगता है कि लाइक स्क्वायर में करना, लेकिन आप जब बनाएंगे तो बहुत ईजिली ये बन जाएगा। देखो भाई, आप खाना बनाते हैं घर में? नहीं, कभी नहीं बनाया, नाश्ते की हद तक भी नहीं। आतिफ भाई, आप? मुख्तसर लॉकडाउन में कुछ शुरू किया है, शुरू कर दिया। देना। आई थिंक इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी। बहुत अच्छा। अंडा तो उबाल ही लेते होंगे। अंडा उबालने का तरीका। ठीक है जी, तो ये हमारा आज का कंप्लीट हो गया। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच अस भाई, बहुत शुक्रिया। कल हम फिर वापस आएंगे इंशाल्लाह। एंड अगेन नो टीजर्स टुडे, बट ताकि आपको कल बता देते हैं, कल बड़े मज़ेदार। आर यू श्योर? एक ही बताइएगा, दोनों दूसरी ना बताइएगा। ठीक है, कल हम पंजाबी समोसा बनाएंगे और उसकी डो भी बनाएंगे, उसकी फिलिंग सब यहाँ तैयार करेंगे, और फिर जब बन जाएगा तो उसको उसी से हम बनाएंगे फिर फुल्की वाली पंजाबी। बिल्कुल, बस बेहतरीन पंजाबी हो। तैयारी फड़ो तुसी। ऑलराइट जी, बहुत शुक्रिया। आइए। तो वैसे भाई, आप भी लॉकडाउन में कुछ पकाना सीख रहे हैं कि नहीं? हाँ, कई दफ़ा घर वालों से वादा कर चुका हूँ कि मैं किचन में आने वाला हूँ, लेकिन वो अभी तक मुंतज़िर ही है। अच्छा, किचन में जब मर्द जाता है तो अमूमन सफाई का इम्तिहान वहीं से शुरू होता है, कि इट इज़ वेरी कॉमन कि जो मर्द किचन में जाता है तो फिर सफाई का तहस नहस हो चुका होता है। लेकिन हम लोग ब्रेक से पहले जो बात कर रहे थे सफाई की, अब हमारी एक्सपेंशन हो रही है। आपकी बात से बिल्कुल मुझे ऐसा लगा कि चले स्पिरिचुअल हो गई, चले आपके अपने जिस्म की, बदन की हो गई, एवरीथिंग, मुंह की हो गई। साथ ही साथ आपने बड़ी खूब बात की कि दरिया के किनारे भी हो तो फिर कंजर्व करो। ज़रूरी नहीं है कि आप हम लोग छप्पड़ जिस तरह खोल देते हैं। अल्लाह माफ़ करे, मस्जिद का ही हवाला अगर मैं दूं तो वज़ू खाने में जितना पानी का ज़िया हो रहा होता है, तकलीफ़ होती है। खैर, मेरे उस्ताद जो हैं वो तो बल्कि चाह भी रहे हैं उसको रिसाइकल करके किस तरह इस्तेमाल किया जाए, उसके ऊपर बाकायदा बनाया जाए। लेकिन अब आती एक्सपेंशन कि मेरी सफाई मेरे हद तक ही महदूद है। क्या मेरे कमरे, मेरी कुर्सी, मेरा घर सिर्फ वहाँ तक महदूद है, या फिर उससे आगे भी होगा? इसमें कुछ रोशनी डालें इस पर। बिल्कुल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद सफाई पसंद थे। ऐसा होता था कि कभी नमाज के लिए देर से तशरीफ़ लाते थे। वजह क्या होती थी कि लिबास एक ही है मगर साफ़ सुथरा है। वो धुल के उसको पहन के फिर तशरीफ़ लाते थे। कहा मैं थोड़ा लेट हो गया लेकिन कपड़े साफ़ पहनूँगा।
کسی شخص کو حضور علیہ السلام نے یعنی دیکھا, کہ یہ اہمیت ہے یہ اس کی اہمیت ہے صفائی کہ صفائی اول ہے اس سے. جی, کسی شخص کو دیکھا اس کے بال بکھرے ہوئے ہیں اور کپڑے میلے ہیں, فرمایا کسی کے پاس کوئی چیز ہو اس کو صابن وغیرہ سے جیسے مشابہت کو اس کو دو, کوئی کپڑے اپنے صاف کرے. بولا کنگھی ہے تو اپنے بال تم صاف کر لو اور بالوں پر کنگھی کر لو. تو مزاج جو ہے نا, میں مزاج پہ بات کرنا چاہتا ہوں. آج ہمارے ہاں جو ہے نا وہ ظاہراً یا دکھانے کے لیے یا سیاستاً پھر صفائی ہو جاتی ہے. کوئی حکمران آپ دیکھیں گے ذرا مشکل میں ہوتا ہے نا تو وہ جھاڑو لے کے سڑک پہ آ جائے گا. تو میں کہا کرتا ہوں کہ سیاستاً صفائی نہ کرو, عادتاً. تو یہ قوم جب عادتاً صفائی پسند ہوگی نا, ہم مسجد کا رونا رو رہے ہیں, ہم جو ہے وہ دیگر مقامات کا رونا رو رہے ہیں, ہم اپنی بالکونی میں کھڑے ہوتے ہیں, دوسرے کے گھر کے آگے کچرا پھینک دیتے ہیں, اپنے گھر کا کچرا ہم دوسرے کے فلیٹ کے سامنے پھینک دیتے ہیں, ہماری بالکونی سے پانی ٹپک رہا ہے جو جب کسی پر گزرتے ہوئے گرتا ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہے اب یہ پاک پانی گرا ہے, کس طرح کا پانی گرا ہے. ایک ہم ذہنی اذیت کا شکار کر دیتے ہیں لوگوں کو. آپ قرآن کریم میں دیکھیں نا, قرآن کریم نے کہا کہ ہم نے یہ جو جانور بنائے ہیں, یہ خوبصورتی کے جو مناظر بنائے ہیں, لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً, ہم نے یہ تمہاری سواری کے لیے بھی بنائے ہیں اور زینت کے لیے بنائے ہیں. یعنی آپ دیکھیں نا, آپ اگر صبح اٹھتے ہیں باہر جاتے ہیں, ایک صفائی ستھرائی کا نظام ہے. آپ جو کام کریں گے, آپ تحریر کر رہے ہیں, تقریر کر رہے ہیں, آپ انجینئر ہیں, کوئی بھی ہیں, آپ کے ارد گرد کا ماحول صاف ستھرا ہے نا, تو آپ ہر کام بالکل یہ ہماری اسی طرح. اب شہروں کے حوالے سے میں مثال کروں, ہماری عادتاً جس طرح آپ نے کہا نا, یہ بہت اہم ہے. میں لاہور میں رہا اور وہاں سے پھر کراچی شفٹ ہوا, اور کراچی میں الحمدللہ ماشاءاللہ میری والدہ یہاں سے ہی رہتی تھی, اور کیا کیا کہانیاں میں نے اپنے نانا سے بھی سنی تھی, ان کی بھی سنی تھی کہ کتنا خوبصورت شہر. لیکن جتنی ہمیں نظر آئے کہ کراچی سے لوگ لاہور جب جاتے ہیں کہتے ہیں اتنا صاف شہر ہے, اور جب لاہور سے جب کراچی آ کہتے ہیں کہ نہیں یہ غلیظ ہو گیا ہے. مجھے یہ نظر آتا ہے کہ یہ وہ شہر ہے جو کہ روشنیوں کا ہے, اتنے ماشاءاللہ علم والے لوگ ہیں, سخی لوگ ہیں. تو پھر ہم لوگ کیا روزمرہ کر سکتے ہیں کہ رات چلتے ہوئے ہمیں کوڑا نظر آئے, ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا, ہم اس میں اضافہ ہی کرتے ہیں, کمی نہیں کرتے. What do we do? میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت سارے لوگ حکومت کا اور اداروں کا رونا روتے ہیں. یہ رونا ٹھیک نہیں ہے کہ آپ سارا قصور ان کو دیں. یہ جو ہمیں اپنے اطراف میں جو اپنے ماحول کے اندر خرابی نظر آ رہی ہے, جگہ جگہ کچرا نظر آ رہا ہے, اس کی سب سے مین ریزن میرے نزدیک یہ ہے کہ ہمیں سینس آف رسپانسبلٹی ختم ہو گیا. رائٹ. بھئی میرے گھر کا کچرا ہے, وہ میری ذمہ داری ہے کہ اسے پراپر جگہ تک لے کر جانا. اگر میں کسی کو ذمہ داری دے بھی دیتا ہوں, سویپر کو دے بھی دیتا ہوں, وہ اپنے انداز سے لے کر جائے گا. بس اوقات ہم نے دیکھا ہے کہ وہ لے کے جا رہا ہوتا ہے, پورا راستہ پیچھے سے خراب ہو رہا ہوتا ہے. میں یہ پسند نہیں کروں گا کہ میرے گھر کے اندر یہ غلاظت پھیلے اور یہ گندگی پھیلے, تو میں اپنے ماحول کے لیے بات کیسے پسند کروں گا. اسی لیے اسی مزاج کو بنانے کے لیے اور عادت بنانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے لیے پسند کرو وہی دوسرے کے لیے پسند کرو, تو تم ایمان کے کامل درجے پر ہوگے. تو ہمیں چاہیے کہ پورے ماحول کو صاف رکھنا یہ ہماری رسپانسبلٹی ہے, یہ کسی دوسرے ادارے کا کام نہیں ہے, یہ ہماری اپنی ذمہ داری ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں بھائی. اور ہم یہ بریک کے بعد عہد کس طرح لیں گے, آپ کی وسعت سے ہم لوگ لیں گے عہد کہ آپ نے اور میں نے روزانہ کس طرح یہ ذمہ داری اٹھانی ہے کہ ہم یہ صفائی رکھیں, کیونکہ نہ ہوا آج کرونا ہے, کل کو پتہ نہیں کیا کیا, اور اس کے علاوہ کتنی بیماریاں ہیں جو تو ابھی صرف کرونا کی ہم نے بات کی ہے. بریک کے بعد بات کرتے ہیں. رحمتوں سے بھرا رمضان, رمضان الکریم, کیونکہ اپنا ہے رمضان. ویلکم بیک ناظرین. ہم لوگ صفائی کی بات کر رہے ہیں, نصف ایمان ہے, اور ہم اس حد تک پہنچ کے اس گفتگو کی کہ ہم لوگ اپنی سوسائٹی, اپنے انوائرمنٹ کو کس طرح صاف کریں. ابھی ہم لوگ بریک سے پہلے جو بات کرتے ہیں رسپانسبلٹی دوسری کی سمجھتے ہیں. واقعی یہ بات تو صحیح ہے کہ بھئی میں کیوں کروں, کوئی اور ہے صفائی والا, وہ کیوں, اس کی ذمہ داری وہ کرے. لیکن ساتھ ہی ساتھ میں ایک اور بات کروں آن بہاف آف دی آڈینس. لیٹس سے اتنا گند مچ گیا, اتنا گند مچ گیا, میں مسجد جاتے ہوئے بھی, کہیں بھی جاتے ہوئے کتنا کوڑا اٹھاؤں. واٹ کین آئی ڈو؟ دیکھیں اس کے لیے یہ ہے کہ ہم اپنی سراؤنڈنگز میں جو لوگ ہیں, جو اہل محلہ ہیں, ان کو ذمہ دار بنائیں, ان کو اس بات کا احساس دلائیں کہ ہم نے مل کر یہ کام کرنا ہے. میں اکیلا جاؤں گا تو میں اکیلا ہوں, لیکن جب ہم سب مل جائیں گے ایک بڑی طاقت ہوگی تو ہم آسانی سے یہ کام کر لیں گے. اور ایک مرتبہ کی محنت ہے, اس کے بعد ہمارے اندر یہ احساس ذمہ داری پیدا ہو جائے کاش کہ ہم نے اس کو ایسا ہی مینٹین کرنا ہے. نہیں, مینٹین کرنا
آسان ہوگا. ایک دفعہ بس کم سے کم اس چیز کو ابھی سے عادت بھی بن جاتی ہے. جی بالکل, آپ کو اندازہ ہوتا ہے. میں جیسے لاہور کا ایک حوالہ دے رہا تھا تو مجھے یاد ہے کہ ایک دن ایسا آیا تھا کہ کسی نے گروپ پہ ہمارے کہا تھا کہ یہ کچھ کوڑا زیادہ نہیں رہ گیا. تب ہمیں خیال آیا کہ یہاں تو ہمیشہ روزانہ کوڑا اٹھتا ہے کہ یہ 3 دن ہو گئے کوڑا نہیں اٹھا. اور ہماری سراؤنڈنگز میں اب جو حالات بن گئے ہیں, کورونا اس سے پہلے کالرا تھا, اور کتنی بیماریاں آتی رہی ہیں, اور یہ بیماریاں ایک سبب یہ بھی ہوتا ہے اس کا کہ صفائی ستھرائی نہ رکھنا. تو ہم جتنا اپنی ذات کی صفائی کا خیال کر رہے ہیں اور گھروں میں جاتے ہی سینیٹائزر یوز کرنا اور بچوں سے ایک فاصلہ رکھنا اور اس کے بعد سوشل ڈسٹینسنگ کا ایک کانسیپٹ جو ہے, تو وہ اپنے معاشرے کو, اپنے علاقے کو اور محلے کو بھی صاف کریں جیسے کہ زندہ قومیں کرتی ہیں. بالکل بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. مجھے اور یہ بار بار نظارہ میرے سامنے آ رہا ہے بڑی معذرت سے کہ جب میں گیا تھا ایک دفعہ, موقع ملا حج کے وقت مکہ میں, تو مجھے اس وقت بھی یاد ہے کہ کسی نے کھڑکی کھولی, گاڑی سے چیز باہر پھینک دی اور اتنا گند مچا ہوا تھا. وہاں بھی ایک جناب نے اٹھایا اور وہ عربی, ٹوٹی پھوٹی عربی میں انہوں نے کہا کہ یہ میرا شہر ہے, حالانکہ وہ کسی اور ملک سے آئے تھے. اتنا خوبصورت شہر ہے, یہ میرا شہر ہے, تو اس کو میں اٹھاؤں گا, اگر تم نہیں اپناتے تو میں اپناتا. تو مجھے اس میں ایک چیز میں نے سیکھی ویس بھائی کہ اگلا کرے نہ کرے, پنجابی میں کہیں تو اپنی نبیڑ تینوں ہور نہ لکھی, کہ ہم تو اپنا کام کریں. جی بالکل, آپ دیکھیں نا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ذمہ دار بنایا ہے. ہم دیکھیں ہمارے دین میں ایک پانی کی قسم ہے جس کو کہتے ہیں مائع مستعمل, استعمال شدہ پانی. مثال کے طور پہ ایک بالٹی میں یا ڈرم میں کہیں پانی رکھا ہوا ہے, بے وضو شخص نے اس میں ہاتھ ڈال دیا نا تو وہ پانی کسی دوسرے کے لیے اب وضو کے قابل نہیں رہا. یعنی صفائی ستھرائی کا اتنا آج کا وہ ایک سائنسی نظام ہے نا کہ آپ دیکھیں کہ بالکل انٹچ پانی آپ نے پینا ہے, اور انٹچ پانی, پیور پانی, وہ تصور ہمارے اسلام نے اس حد تک وہ حد ہے. سوری معاف, ہمارے کوئی دوست یا بہن فون پہ ہے فرام راول پنڈی. جی السلام علیکم فاروق. جی السلام علیکم سر, فاروق بات کر رہا ہوں راول پنڈی سے. کیسے ہیں جی جناب, ٹھیک ٹھاک ہو بادشاہ؟ الحمدللہ اللہ کا شکر. جی فرمائیے کیا بات کرنا چاہیں گے آپ؟ مجھے یہ پتہ کرنا تھا کہ میرے والدہ کی طبیعت صحیح نہیں رہتی ہے. وہ پڑھتی بھی بہت ہے, نماز بھی پڑھتی ہیں, روزے بھی رکھتی ہیں, اس کے علاوہ اور دوسرے وظائف بھی کرتی ہیں. مجھے کوئی ایسا دوسرا وظیفہ بتا دیجیے جس سے نا ان کی طبیعت صحیح ہو جائے, بالکل وہ پڑھتی رہیں, جس کے پڑھنے سے وہ بہتر ہو جائے. اچھا, آپ نے آئی ہوپ آپ نے ان کا کوئی ٹیسٹ, کوئی چیک وغیرہ اس طرح کرایا ہوگا کسی ڈاکٹر یا کسی حکیم سے؟ جی ٹیسٹ بھی کرائے سر, لیکن اس کے بعد بھی نا وہ دوائیاں بھی چلتی رہتی ہیں, لیکن کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے. تو میں چاہ رہا تھا بالکل آپ کا سوال آ گیا, ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ شفا دے. جی کوئی ہاں بالکل, ایک تو بہت مشہور اس کا حل جو ہے وہ روحانی حوالے سے کہ سورہ رحمان دن میں 2-3 دفعہ سن لیا کریں, وہ ایک ذہنی سکون اور قلبی سکون کے لیے بھی بہت اچھا ہے. اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 154, اچھا, وہ صبح شام 3 دفعہ پڑھ کے ان پہ دم کر دیا کریں, صحت اس میں بہتری آئے گی انشاءاللہ. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس قسم کی کوئی بھی بیماری ہے, کوئی بھی پریشانی ہے, تو سب سے آسان ایک وظیفہ ہے درود شریف پڑھنا, کہ درود شریف کی کثرت کریں, انشاءاللہ وہ بیماری نہیں رہے گی, بلکہ آپ کو اس سے نجات مل جائے گی. بالکل انشاءاللہ, اور ہم دعا گو ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی والدہ کو شفا کاملہ عطا فرمائے. اب ہمارا روزہ افطار ہونے کا وقت ہوا جاتا ہے, اور یہ اگین میں یاد دلانا چاہوں کہ ہم صفائی کے ہی زور سے بات کر رہے ہیں. ہماری دعا ہے کہ یہ روزہ جو ہے آپ کی روحانی صفائی, آپ کی جسمانی صفائی اور ماحولی صفائی کے حساب سے چلے. اور بچوں یاد رکھنا, اچھی طرح کلمہ پڑھ کے 20 سیکنڈ اچھی طرح صابن سے ہاتھ دھو کے کھانا کھانا ہے, نل کا بند کر کے ہاتھ دھونا ہے, وقت ضائع نہیں کرنا اور پانی ضائع نہیں کرنا. اور چاہوں گا کہ آپ تھوڑی سی ویسا دعا کر دیں ہم سب کے لیے اجتماعی روزہ افطار کرنے سے پہلے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا, وكن لنا صاحبا في سفرنا وخليفة في أهلنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
الہ العالمین جو گفتگو کی گئی اس موضوع پر ہم نے بات کی، اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، اس سے جو مقاصد تھے اسے پائے تکمیل تک پہنچا، ہمیں ذہنی، قلبی، روحانی، ظاہری، باطنی صفائی، تزکیہ اور پاکیزگی نصیب فرما۔ الہ العالمین جو قرآن کا نظام طہارت ہے، حدیث کا نظام طہارت ہے، اپنانے کی توفیق عطا فرما، ہمیں، ہمارے معاشرے کو، ہمارے گھروں کو الہ العالمین صفائی ستھرائی کا محور و مرکز بنا۔ الہ العالمین جو ہمارے ساتھ اس ٹرانسمیشن میں شامل ہیں، دعاؤں میں شامل ہیں، یا اللہ ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرما۔ الہ العالمین بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، جو مقروض ہیں انہیں مال قرض سے خلاصی نصیب فرما۔ ہم سب کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، آپ کی محبت، آپ کی زیارت و شفاعت نصیب فرما۔ الہ العالمین جو اس وقت ہم وبا سے متاثر ہیں، ہمارا پورا معاشرہ، پوری دنیا متاثر ہے، الہ العالمین ماہ رمضان کی رحمتوں اور برکتوں کے صدقے اس وبا کو دور فرما، امراض کو دور فرما، جو مبتلائے آفات ہیں انہیں شفا نصیب فرما۔ الہ العالمین جو مبتلا نہیں ہوئے انہیں حفاظت نصیب فرما، ہمارے روزے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، سحر و افطار اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ جو رمضان کی روح ہے، استغفار، توبہ اور رجوع اللہ ہم سب کو نصیب فرما۔ جو گھروں میں ہم محصور ہیں، الہ العالمین اجتماعی سطح پر اپنے گھر میں ہمیں عبادات کی توفیق نصیب فرما، تراویح نصیب فرما، تلاوت نصیب فرما، اپنے بچوں کی تربیت نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں ہمارے بچوں کے حال کو، مستقبل کو روشن فرما۔ الہ العالمین خصوصاً ملک پاکستان کا جو معاشی نظام ہے، دنیا بھر کا جو معاشی نظام ہے، جس کا پہیہ جام ہے، رکا ہوا ہے، یا اللہ اپنی رحمت نازل فرما، اس پہیے کو رواں کر دے، لوگوں کے لیے رزق حلال کے دروازے کشادہ کر دے۔ یا اللہ جو بھوک سے، افلاس سے، تنگی سے دوچار ہیں، ان کے لیے رزق الہ العالمین ان کے لیے آسانی مقدر فرما دے۔ یا اللہ ہم سب کے لیے رمضان المبارک کی رحمتیں بہاریں نصیب فرما، اس کے تمام اشروں کی رحمتیں بہاریں نصیب فرما، عالم اسلام کو اتفاق و اتحاد کی دولت نصیب فرما، اور یا اللہ ہماری مسجدوں کو شاد و آباد فرما، بیت اللہ کو شاد و آباد فرما۔ یا اللہ مسجد نبوی کو لوگوں کے اس ہجوم سے شاد و آباد فرما۔ یا اللہ ہم سے راضی ہو جا، ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو بخش دے، اپنی رضا ہم سب کو نصیب فرما، اپنی ناراضی سے بچا، اپنے عذاب سے بچا۔ یا اللہ ہمیں اپنی رضا کا تحفہ اس ماہ رمضان میں نصیب فرما۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین آمین آمین، جزاک اللہ آمین۔ آپ دونوں کا آنے کا بہت بہت شکریہ۔ ہم نے جس موضوع پہ گفتگو کی، ہماری جیسے آپ نے دعا میں بالکل سے بجا کہا، ہماری خواہش ہے، دعا ہے کہ ہم سب اسے سیکھیں، اس کو اپنے عملی طور پہ عادت بنائیں۔ آپ کے آنے کے لیے خوشی میں ہم نے ایک چھوٹا سا ایک تحفہ ہم نے رکھا ہے، اور یہ کرچی کی جانب سے ہے۔ یہ ادارہ جس کو میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں کہ بہت یقین رکھتے ہیں 2-3 چیزوں میں، ایک فلاح میں، ایک ریسرچ میں، اور خدا کی قدرت کی چیزوں کو لے کے استعمال کے بنانے میں۔ تو یہ اپنے ہمارے یادگار کے طور پہ بس ایک ناچیز سی چھوٹی سی چیز ہے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ خواتین حضرات، یہاں سے ہم لیتے ہیں ایک بریک۔ آپ بھی جائیے اپنے پیاروں کے ساتھ خوبصورتی سے روزہ افطار کریں، اور ان سب کا شکر ادا کریں جن کی وجہ سے ایک ایک لقمہ ہمیں ملا ہے، اور دعا کریں کہ ان کو بھی وہ لقمہ نصیب ہو اور وہ خوشیاں نصیب ہو۔ افطار کے بعد پھر ملاقات ہوتی ہے۔ رحمتوں سے بھرا رمضان، رمضان الکریم، کیونکہ اپنا ہے رمضان۔
خوش آمدید، خوش آمدید، خوش آمدید. اور آپ کو جن سب نے 5واں روزہ رکھا، افطار کیا، آپ سب کو مبارک ہو. اللہ تعالیٰ آپ کا، ہم سب کا روزہ قبول فرمائے، یہ قربانی قبول فرمائے، یہ عبادت قبول فرمائے. اور امید یہ ہے کہ ہم سے لوگوں کی بہتری مزید پہلے. عاطف بھائی ابھی ہمارے ساتھ ہیں، ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ ہیں. ہم لوگ گفتگو کا سلسلہ تھوڑا جاری رکھ رہے ہیں اور ہمارے ساتھ انشاءاللہ ٹیلی فون کالز مزید آ رہی ہیں. آپ کے سوالات بھی آئیں گے، ان کی بھی ہم گفتگو کر رہے ہیں، گفتگو میں شامل کر دیتے ہیں. عاطف بھائی ہم نے یہ صفائی کے بارے میں تو بہت اچھی بات کر دی. آپ الحمدللہ آئی تھنک ویو کورڈ جتنا ہم کر سکیں جسٹس ہم نے کر دیا. میں مطمئن محسوس کر رہا ہوں. کوئی اور بات اگر آپ کے نزدیک رہ گئی ہو صفائی کے حوالے سے، انڈیویجول، سوسائٹل، انوائرمنٹل، اگر آپ کہنا چاہیں پلیز ضرور. میں عمیر بھائی اپنا ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہوں گا. پلیز. ابھی حال ہی میں ریسرچ کے ایک پروجیکٹ کے حوالے سے ملیشیا گیا ہوا تھا. تو جب میں نے وہاں پر دیکھا اس کنٹری کو، تو ہماری مسلمان کنٹری ہے وہاں پر، وہ سب جانتے ہیں ملیشیا کے حوالے سے. تو وہاں پر صفائی کا نظام بہت اعلیٰ ہے. یعنی یہ کہ بچے کو اتنا سینس ہے کہ اب ہر شخص اس کنٹری کو اون کرتا ہے. جی. یعنی وہ کہتے ہیں ہم اسے اون کر رہے ہیں، یہ ہماری ہے. جب یہ والا ایک کانسیپٹ آپ کے ذہن میں آ جاتا ہے نا کہ میں اس چیز کو اون کرتا ہوں، تو آپ اسے کبھی تباہ و برباد ہوتا نہیں دیکھ سکتے. آپ نہیں چاہیں گے کہ وہ خراب ہو جائے، اس کی حالت خراب ہو جائے. تو اس لیے تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ان سے ایک اچھی چیز اڈاپٹ کریں کہ ہم پاکستان کو اون کریں. یہ میرا پاکستان ہے، یہ میرا علاقہ ہے، یہ میری مٹی ہے. اسے کتنی مشکل سے میرے فور فادرز نے حاصل کیا تھا، کتنی قربانیاں دی تھیں. تو ہم اس کی بہتری کے لیے کوشش کریں. جس طریقے سے آج لاک ڈاؤن کے اندر ہمیں انوائرمنٹ بہت اچھا لگتا ہے، اور اسپیشلی جب ہم ایسی کھلی جگہوں پر جاتے ہیں تو ہمیں فیل ہوتا ہے کہ بہت سارے برڈز آنے لگے ہیں. بالکل. وہ چہچہاہٹ جو ہمیں پہلے نہیں سنی تھی وہ ہم سن رہے ہوتے ہیں. بالکل. اللہ کی مخلوقات، اگر ہم انوائرمنٹ کو صاف رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ کی دیگر مخلوق بھی انٹرٹین کر سکیں گی، انجوائے کر سکیں گی، انہیں بھی موقع ملے گا. تو ہمیں اپنا اور اپنے انوائرمنٹ کا خیال رکھنا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ نے. بات بالکل بجا کی کہ لوگوں نے یہی کہا تھا کہ جب یہ وبا ہوئی اور لاک ڈاؤن شروع ہوا تو اس کا ایک امیڈیٹ پازیٹیو یہ ہوا. مجھے یاد ہے کراچی میں لوگوں نے کہا کہ پانی صاف ہو گیا. اور مجھے خود، میں اتفاق سے لاہور میں تھا تو حد نگاہ آپ کو صفائی نظر آ رہی تھی ہوا میں، ورنہ عموماً آلودگی ہوا کی اتنی بڑھ چکی ہوئی تھی کہ لوگ اس سے کتنے بیمار ہوتے ہیں. اور آپ نے جس طرح اشارہ پہلے بھی کیا تھا، صفائی اور صحت کا کتنا تعلق ہے. ہم لوگ پہلے ویل بینگ کی بھی بات کر رہے تھے. ڈونٹ یو تھنک دے بوتھ ریلیٹڈ؟ جی، دونوں کا بہت گہرا تعلق ہے. اگر ہم صاف ستھرا رہیں گے تو ہماری صحت اچھی رہے گی، اور صحت اچھی ہونا، انسان کا قوی ہونا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک قوی مومن زیادہ پسندیدہ ہے کمزور مومن سے. اور اس قوی ہونے کے لیے ظاہر سی بات ہے ہم نے اپنی امیونٹی کو بڑھانا ہے، اور اس کے لیے ایک بہت اہم کردار ہماری سراؤنڈنگس کا ہوتا ہے، ہمارے انوائرمنٹ کا ہوتا ہے، ہمارے صفائی ستھرائی کا ہوتا ہے. جتنی ہم پرسنل ہائیجین کا خیال رکھیں گے اتنا ہمارا امیونٹی سسٹم ڈیولپ ہوگا اور ہم بہتر طریقے سے اپنی روزمرہ زندگی گزار سکیں. بالکل. صاحب آپ ہمارے ساتھ ایک بہت بڑی ہستی فون پہ موجود ہے. میں چاہ رہا ہوں ان کا تعارف میں سب کے ساتھ کرا دوں. ویسے تعارف کی ضرورت نہیں ہے، ان کی تعریف ماشاءاللہ ان کی خدمات میں اتنی ہے. ہمارے ساتھ حاجی حنیف طیب صاحب موجود ہیں، مصطفیٰ ویلفیئر کے آپ سربراہ ہیں. آپ کا ماشاءاللہ کنٹریبیوشن جو ہے سوسائٹی میں، طبی حوالے سے بھی، ہسپتال بھی ہیں، دینی حوالے سے بھی، آپ کے مدرسے بھی ہیں، اور آپ کے مسجدیں بھی آپ نے بنائی ہیں. آپ نے سیاست میں بھی ہماری خدمت کرنے کی کوشش کی ہے، اور جو پولیو کے حوالے سے آپ نے خدمت کی ہے اس قوم کی، جتنا شکر گزار ہم ہو سکتے ہیں اپنی اگلی نسلوں کے لیے کم ہے. السلام علیکم حاجی صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے مزاج ہیں؟ اللہ آپ کا رمضان مبارک فرمائے. آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو. آپ کی بڑی مہربانی، نوازش. آپ نے ہمیں اس کے لائق سمجھا کہ آپ نے فون پہ ہم سے گفتگو کرنے چاہے. ہم لوگ صفائی کی آج بات کر رہے تھے. میں چاہوں گا کہ آپ بھی اس کے اوپر ذرا روشنی ڈالیں کہ ہم بطور ذمہ دار شہری کیا کیا کام کر سکتے ہیں اپنی دین کے اس آدھے دین کو مکمل کرنے میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. اسلامی نقطہ نظر سے تو صفائی نصف ایمان ہے، اور اس کے لیے اتنا زور دیا گیا ہے کہ آپ جب کورونا وائرس آیا ہے تو پتہ چلا لوگوں کو کہ ہاتھ دھونے چاہیے. جی. لوگوں کو پتہ چلا کہ ذرا سا صاف ستھرا رہنا چاہیے. منہ کو اوپر، آنکھوں کو کلی کرنے کے سارے معاملات جو صفائی سے اب ریلیٹڈ لوگوں کو لگ رہے ہیں اور پوری دنیا عمل کر رہی ہے، اس پہ تو اسلام نے وضو کے ذریعے زور دیا. بالکل.
اور وضو باوضو ہر وقت باوضو رہنے پر زور دیا گیا ہے، لیکن کم سے کم 5 وقت نماز پڑھنے کے لیے تو آپ کو باوضو رہنا پڑے گا. تو آپ اچھی طرح سے پہلے ہاتھ بھی اپنے صاف کریں گے، کلی بھی کریں گے، کیونکہ کلی جو لوگ نہیں کرتے وہ باقی اور لوگوں کے لیے بڑی اذیت کا سبب بنتے ہیں اگر وہ ٹوتھ پیسٹ یا مسواک وغیرہ کا استعمال نہ کریں. تو شریعت نے اس سلسلے میں جمعے کے دن غسل کرنے کی بھی اتنی تاکید کی ہے کہ جمعے کے ضروری کاموں میں سے ایک کام یہ بتایا گیا ہے. تو صفائی، اور اسی طرح سے ناخن بڑے بڑے ہو جاتے ہیں تو دین ہونے کے باوجود، ایک مذہب ہونے کے باوجود اس کو کاٹنے کی فضیلت بیان کی گئی ہے، کیونکہ اس کے اندر میل کچیل جمع ہو جاتا ہے. تو پورے دین کی تعلیمات میں صفائی ستھرائی کی بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے. اب یہ الگ بات ہے کہ ہم ایک اسلام کے کہنے پر کوئی کام کر لیں تو وہ ہمیں ثواب کے طور پر بھی، اجر کے طور پر بھی اس کا اجر ملے گا. اسی طرح سے ایک مثال صفائی کی دینے کے لیے میں سمجھا رہا ہوں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ نماز عید پڑھانے کے لیے تشریف لے جا رہے تھے. راستے میں آپ نے دیکھا کہ چبوترے پر میلے کچیلے کپڑے پہنے ہوئے اور کوئی صفائی کا خیال اس بچے کا نہیں تھا، بچہ بیٹھا ہوا تھا. آپ اس کے پاس گئے، چل کر کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھا اور پوچھا کہ بیٹے کیا بات ہے، تم نے آج عید کی کوئی تیاری نہیں کی ہے؟ تو اس نے یہ جواب دیا کہ میرے والد کا انتقال ہو گیا، ماں نے دوسری شادی کر لی، تو اب مجھے تو کوئی تیاری کرانے والا نہیں ہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز جانے کے بجائے پہلے اس کو اپنے گھر لے گئے اور کہا کہ کیا تم یہ پسند نہیں کرو کہ محمد تیرے والد ہوں اور عائشہ تیری ماں ہو؟ اس نے کہا بہت پسند کروں گا. وہ اچھے صاف ستھرے کپڑے پہنا کر پھر اس کی عید کی نماز کی طرف اس کو لے گئے اور صحابہ کو یہ ریزن بھی سمجھایا. تو ہمیں اصل میں اس بات کی طرف توجہ دینی چاہیے کہ جتنا زیادہ ہم صاف ستھرا رہیں گے، ہم جس محفل میں اٹھتے بیٹھتے ہیں نا وہاں بھی ہم کو پسند کیا جائے گا اگر ہم صاف ستھرے ہوں گے تو. اور اگر ہم نے صاف ستھرے نہیں رہے تو پسند نہیں کیا جائے گا. تو اس لیے آپ نے بہت اچھا ٹاپک لیا. ایک تو دین کے حوالے سے بھی، ایمان کے حوالے سے بھی بات ہو گئی، اور ایک جو ہے وہ کورونا وائرس کے حوالے سے بھی پورا دن جو ٹیلی ویژن پہ اشتہار چل رہے ہیں تو اس سے بھی لوگ سمجھیں گے کہ ہماری ہر تعلیم جو ہے وہ ہمارے بھلے کے لیے ہے، ہماری بھلائی کے لیے. ہمیں کہا گیا ہے کہ آپ جمعے کی نماز کے لیے جا رہے ہو، نہا بھی لو، ناخن بھی کاٹ لو، اگر صاف ستھرے کپڑے لباس ہو موجود تو وہ پہن کے جاؤ. یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر عطر ہو موجود تو عطر لگا لو. یہ بھی ظاہر ہے کہ ہماری خوبصورتی میں، ہماری صفائی ستھرائی میں اضافے کا سبب بنتا ہے. بالکل بالکل صحیح کہا آپ نے، بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے. مجھے حاجی صاحب یہ سمجھائے گا، کیونکہ ماشاءاللہ آپ کا اتنا ایکسپوجر ہے اور سماجی طور پہ ایز آئی سیڈ آپ نے انڈیویجولی لوگوں کو دیکھا اور سمجھا ہے ان کو. ہمارے اندر کیا کمی یا کیا چیز ہمیں کھینچتی ہے اس طرف، اس جانب جانے کے لیے کہ ہمیں صفائی، اپنی صفائی کا دھیان دینے کے لیے کیا چیز روکتی ہے؟ مطلب اگر آپ معاشرے میں ریسپیکٹیبل پوزیشن پہ آنا چاہتے ہیں، ہر آدمی آنا چاہتا ہے، تو ظاہر ہے کہ اس کو اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھنا ہوگا. صبح بچے اٹھتے ہی اسکول بھیجے جاتے ہیں، ان کو ماں باپ جو بھی، خاص طور پر ماں تیار کر کے بھیجتی ہے، صاف ستھرے کپڑے بھیجتی ہے. صحیح. اور اگر وہ صاف ستھرے کپڑے پہن کے بچہ نہ گیا ہو تو جو ڈیلی رپورٹ ہوتی ہے نا اس پہ اس کی خاتون ٹیچر لکھتی ہے ہی از اے ڈرٹی بوائے، شی از اے ڈرٹی گرل. رائٹ. اگر معاشرے میں عزت چاہتے ہیں، وقار چاہتے ہیں، قبولیت کی فضا چاہتے ہیں، لوگ چاہیں کہ آپ ان کے پاس جائیں تو یو ہیو ٹو کیپ یور سیلف کلین اینڈ نیٹ سو دیٹ لوگ آپ کو آسانی سے پیار محبت سے ایکسیپٹ کر سکیں. رائٹ. نہ کہ ہم اس کا قطع معاف اس حد تک پہنچ جائیں کہ جب یہ معیار اس لیول تک آ جائے کہ ایکسیپٹیبل ہو جائے کہ ٹھیک ہے بو آتی ہے، گند ہے، خیر ہے. ایک اور بات حاجی صاحب، ہمیں بعض اوقات جھجک ہوتی ہے اگلے کو بتانے میں، اگر ان میں سے بو آ رہی ہے یا صاف نہیں ہے
تو ہمیں اس کے بارے میں کیا کرنا چاہیے؟ یہ آج کی میرے ساتھ گفتگو کا سب سے اہم سوال آپ کا یہی ہے کہ میں بھی دیکھتا ہوں کہ بعض لوگ ملنے آئے ہیں، کام سے آئے ہیں، لیکن منجن یا ٹوتھ پیسٹ کر کے نہیں آئے اور وہ گفتگو کر رہے ہیں اور اس کے گفتگو سے تکلیف آ رہی ہے. بالکل. اب وہ سمجھ میں نہیں آتا کہ اس کو کیسے سمجھایا جائے. اس بات کا بھی خیال ہوتا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ ہمارے بارے میں کوئی ایسی رائے قائم نہ کریں کہ خدا نخواستہ ہم ذرا ان کی عزت کی پذیرائے، ان کی عزت کا بھی خیال کرنا ہوتا ہے. لیکن ایسے کرنے کا کیسا، میرے ساتھ کچھ ایسے لوگ تھے، میں نے کچھ منجن کی ڈبیاں منگوا کے رکھ لی تھی. اچھا. جب بھی آتے میں ان کو عزت سے وقار سے تھا اور میں نے کہا کہ یہ آپ لے جائیں گھر میں. بالکل. بہت اچھا منجن ہے، اس سے آپ کے جبڑے بھی مضبوط ہوں گے، دانت بھی مضبوط ہوں گے. آدمی اشارتاً کنایتاً سمجھاتا ہے، لیکن اس وقت تو سب لوگ دیکھ رہے ہیں، آپ کو سن رہے ہیں. تو اس وقت بڑے پیمانے پر یہ پیغام پہنچ رہا ہے کہ ہمیں صاف ستھرا رہنے کی تلقین اسلام نے کی ہے اور ناپاک رہنے سے سختی سے ہمیں منع کیا ہے. تو اس لیے ہم جس سوسائٹی میں اٹھے وہاں اگر عزت سے ہمیں اپنے آپ کو بٹھانا ہے بالکل تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم صاف ستھرے رہا کریں. بالکل بالکل. بہت بہت شکریہ حاجی صاحب. آپ کوئی آخری بات کوئی کہنا چاہیں گے؟ کیونکہ ماشاءاللہ آپ کا علم اتنا ہے اور آپ کا ایکسپوجر اتنا ہے، کوئی ہماری قوم کو آج کے حوالے سے آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ میں تو صرف یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اللہ دراصل حسن دے کر بھی آزماتا ہے، دولت دے کر بھی آزماتا ہے، عہدے دے کر بھی آزماتا ہے. اس لیے اللہ نے جس خوبی سے آپ کو نوازا ہے اس خوبی کے ساتھ آپ عاجزی اور انکساری کا پیکر بن کر کے رہیں. کیا بات کی. میں اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں کہ میں پاکستان میں فیڈرل گورنمنٹ میں لیبر مین پاور اوورسیز پاکستانیز کا وزیر رہا، پیٹرولیم نیچرل ریسورسز کا وزیر رہا، ہاؤسنگ اینڈ ورکس کا وزیر رہا اور انوائرمنٹل افیئرس کا وزیر رہا. لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہ ساری باتیں دنیاوی ہیں، عارضی ہیں، کل نہیں ہوں گی. آپ انسان کے خدمت گزار بنیں، انسان سے پیار کریں، بڑوں کا ادب کریں، چھوٹوں پر شفقت کریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو دنیا میں بہت زیادہ عزت سے اللہ تعالیٰ سرفراز فرمائے گا. بہت آپ کا شکریہ. انشاءاللہ پھر رابطہ ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. آپ کا بہت بہت شکریہ جی صاحب. آپ نے آخری بات جو کر دی ہے یہ اصلاح ہم سب کے لیے ہے. ہم بھی آپ کے ساتھ دعا میں آمین سے آمین کہتے ہیں. آج بھائی میرا خیال سے ہیز کورڈ آل دا بیسز. جو ہم نے ساری بات کی اس کو انہوں نے اچھی خوبصورتی سے باندھ دیا. بہت اچھی گفتگو. بالکل. ہم یہاں ایک بریک لے کے پھر آخر میں خدا حافظ کرنے کے لیے واپس آئیں گے اور ساری بات کو ہم بھی اپنی کوشش کریں گے اتنا طریقے سے باندھ دیں. بریک کے بعد رحمتوں سے بھرا رمضان، رمضان الکریم، کیونکہ اپنا ہے رمضان. ویلکم بیک ناظرین. آخری سیگمنٹ ہمارا خیر بات کرنے سے پہلے ہم بات جوڑنا چاہ رہے ہیں. اگر آپ اب ہمارے ساتھ آئیں تو میں آپ کو بتا دوں نچوڑ آپ کو ملنے والا ہے کہ ہم نے آدھی ایمان کی بات کی، نصف ایمان یعنی کہ صفائی کی بات کی ہے. جو ہمارے ساتھ تھے آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ساری چیزیں سن کے آئی ایم شیور. اب سوال یہ ہے کہ عملی طور پہ ہم نے اس کو کیا کرنا ہے. میں ڈاکٹر صاحب آپ کی اجازت سے ہم لوگ تھوڑی سی بیماریوں کی بات بھی کر رہے تھے کہ ہم لوگ بات کر رہے تھے کہ بیماریاں کس طرح پھیلتی ہیں. ہمیں اسٹیٹسٹکس مل رہی تھی کووڈ تو اب ہمارے پاس آیا ہے. یہ شاید اشارہ ایک جھٹکا اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا کہ ہم اب جاگ جائیں. پلیز اس سے پہلے کہ خدا نخواستہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بڑا جھٹکا اور دے ہمیں جس کو ہم بیئر نہ کر سکیں. سیکھ لیں 3.5 ملین لوگ واٹر ڈیزیزز سے مر رہے ہیں. 12.6 ملین لوگ انہیلدی انوائرمنٹ سے ہر سال مرتے ہیں. یہ کتنی قیمتی جانیں ہیں جن کو ہم بچا سکتے ہیں اور اسلام نے کہا ہے ایک جان بچانا یعنی کہ انسانیت کو بچانا. ہمارے ساتھ ایک بہت عظیم دوست، ہمارے عزیز دوست جنید اقبال صاحب جو جڑے ہوئے ہیں پی ٹی وی کے ساتھ اور رمضان ٹرانسمیشن میں ہمیشہ ان کو ہم ملتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم جنید، کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ ٹھیک ہیں بھائی؟ الحمدللہ. رمضان کریم مبارک. آپ کو بھی بہت مبارک ہے صاحب. کیسے مزاج ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ. ہمارے ساتھ عادل بھائی آج موجود ہیں. ہم لوگ موضوع پہ بات کرتے ہیں صفائی یعنی کہ نصف ایمان. ہم نے اندرونی اور سیلف اور پھر انوائرمنٹ کی بات کی. آپ کچھ کہنا چاہیں گے ہماری آڈینس سے؟ وہ آپ کو ضرور سنتے ہیں. پہلے تو میرے بھائی میرے دوست عمران حبیب کو بہت شکریہ. ایسا یہ جی بات بڑی مختصر سی ہے لیکن سمجھنے کی ہے. ہمارے یہاں پوری دنیا جو ہے وہ کورونا وائرس کے ساتھ ظاہر قریب کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ ایک
نہ نظر آنے والے وائرس نے پوری دنیا کو، تمام سپریم پاورز کو ڈھیر کر کے رکھ دیا ہے۔ انسان یہ سوچتا تھا کہ میں کچھ ہوں، انسان یہ سوچتا تھا میں زمین کے سینے کو چیر سکتا ہوں، آسمان کے کلیجے کو پھاڑ سکتا ہوں، میں سب کچھ کر سکتا ہوں۔ جو وہ زمین پر رہ کر خدائی کا دعویٰ تھا انسان کا، اللہ تعالیٰ نے یہ بتلا دیا کہ اتنے سارے خدا جو ہیں وہ ایک طرح سے خدا تو صرف ایک ہے جو میں ہوں، بس اس نے اپنی ربوبیت منوا دیا پوری دنیا۔ جی جنید بھائی تھوڑی سی آواز ذرا اف یو ڈونٹ مائنڈ، میں قطع کلائی معاف، ذرا اونچا بول دیں گے تاکہ کلیئرلی سن لیں آپ کو۔ جی میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بنیادی طور پر اپنی خدائیت کو پوری دنیا میں منوا لیا ایک نہ نظر آنے والے وائرس کے ذریعے سے، اور دیکھیں اس کی مشیت ہے، وہ جب بھی اپنی خدائیت کو منواتا ہے وہ اسی طرح سے منواتا ہے۔ مثال کے طور پہ نمرود کے سامنے اس نے مچھروں کی ایک فوج دی، بالکل، اور ایک لنگڑا لولا مچھر جو ہے اس کی ناک کے اندر چلا گیا، اسی کا غلام اس کو جوتیاں مارتا تھا اور اس کو ختم کر دیا۔ جو زمین پر رہ کر خدائی کا دعویٰ کرتا تھا اس کی اوقات بتائی کہ مچھر سے بڑھ کے تیری اوقات نہیں۔ اسی طرح سے جب اصحاب فیل کا معاملہ ہے، آپ دیکھ لیجئے، مطلب ہاتھی والوں کا لشکر تھا، پروردگار چاہتا تو سامنے ہاتھی والے بھیجتا، بالکل، اس نے ابابیلوں کو بھیجا، ابابیلوں کے بھی جو ہے وہ پنجوں کے اندر ایک کنکری دی، اور کنکری بھی وہ دی کہ جو بعد میں جا کے سائنس ریسرچ کر رہی تھی کہ وہ اس کے اندر جو وہ ایٹم موجود تھا۔ بے شک اللہ تعالیٰ بیسکلی اسی طرح سے اپنے آپ کو منواتا ہے۔ دیکھیے دنیا اس بات پہ لگی ہوئی ہے کہ صاحب اپنے ہاتھوں کو دھوئیں، صفائی اختیار کریں، ستھرائی رکھیں، گھروں کو صاف رکھیں، اپنے آپ کو ستھرا رکھیں، بالکل رکھنا چاہیے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ احتیاط کرنی چاہیے، پریکاشنری سارے میجرز کو اختیار کرنا چاہیے، لیکن بات یہ ہے کہ ہمارے پاس تو اصل موجود ہے نا، بالکل، ہمارے پاس تو 1450 برس پہلے کم و بیش اصل ہمیں دے دی گئی تھی، بالکل وضاحت سے، بلکہ سینیٹائزر کے استعمال کی بات کی جاتی ہے۔ میں تو ایک جملہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ دنیا کا بہترین سینیٹائزر سسٹم اگر کہیں ہے تو وہ تو ہمارے پاس موجود ہے صاحب، اور کمال بات یہ ہے کہ وہ ظاہری سینیٹائزر سسٹم بھی اور باطنی سینیٹائزر سسٹم بھی ہمارے پاس موجود ہے۔ یعنی اگر آپ ظاہری طور پہ بات کریں کہ جی غسل کا نظام کس نے دیا؟ دین اسلام نے دیا۔ وضو کا نظام کس نے دیا؟ دین اسلام نے دیا۔ آپ کے کپڑوں کو پاک رکھنے کا تصور کس نے دیا؟ دین اسلام نے دیا۔ صفائی کو آپ کے نصف ایمان قرار دے دیا، یعنی آدھا ایمان اس وقت مکمل ہوگا جب آپ پاک صاف ہوں گے، مطہر ہوں گے۔ اور پھر ایک تو ظاہری صفائی، ایک باطنی صفائی، یعنی باطنی صفائی کے بارے میں جو تصور دین اسلام نے دیا ہے کہ اگر تمہارے دل کے اندر کسی کے لیے بغض ہے، کسی کے لیے کینہ ہے، تو یاد رکھنا ان راتوں میں تمہاری بخشش نہیں ہوگی۔ بالکل، اگر تمہاری زبان پر جھوٹ ہے، غیبت ہے، مکر و فریب ہے، جال سازی ہے، بہتان بازی ہے، تم کہتے کچھ ہو کرتے کچھ ہو، تمہارے اندر کا کچھ ہے، باہر کا کچھ ہے، تو یاد رکھنا تمہاری عبادتیں تمہارے منہ پر مار دی جائیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو ظاہری اور باطنی صفائی کو مربوط کر دیا اپنے یہاں عبادات کی قبولیت کے حوالے سے۔ بے شک، اگر آپ چاہتے ہیں کہ پروردگار کی بارگاہ میں ممتاز ہو جائیں تو یہ ضروری ہے کہ جس طرح آپ اپنے ظاہر کو صاف رکھتے ہیں اس طرح اپنے باطن کو بھی صاف کر لیں۔ بے شک، تو معاملہ یہ رہا نا بھائی، اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اور طفیل سب کچھ عطا کر دیا ہے۔ میں ایکچولی وہ ایک نام میرے اس وقت ذہن سے نکل رہا ہے، ایک جرنلسٹ ہے، آئی تھنک اس کا یو ایس سے تعلق ہے، ابھی کچھ عرصے پہلے اس نے شاید اپنا نیو یارک ٹائمز میں جو ہے وہ ایک بہت ہی طویل آرٹیکل اس نے لکھا، اور اس نے ان تمام باتوں ہی کا حوالہ دیا کہ مسلمانوں کو کہیں اور جانے اور دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ان کے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو سب کچھ دے دیا۔ اور ایک بات میں آپ سے عرض کروں، دیکھیے پارٹ آف دیٹ کہ جی صفائی ستھرائی، ظاہری باطنی صفائی سب کچھ ہونا چاہیے، آپ کون سی چیز ہے، کون سا سوال ہے جو آپ کے ذہن میں آتا ہو جس کا جواب دین اسلام کے پاس موجود نہیں ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ مجھے آج دنیا اپنی سرحدوں کو بلاک کر رہی ہے، بالکل، آج دنیا اپنے فلائٹ آپریشنز کو بلاک کر رہی ہے، آج دنیا جو ہے وہ اپنے آپ کو کوارنٹین کر رہی ہے، آج دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ سیلف آئسولیشن میں چلے جائیے۔ بالکل، کم و بیش 1450 برس پہلے میرے سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ جس علاقے میں وبا پھوٹے اگر تم اس میں موجود ہو تو وہاں سے نہ نکلنا، بالکل، اور اگر تم وہاں موجود نہیں ہے تو وہاں داخل مت ہونا۔ بالکل، اٹ مینز اس وقت بتا دیا تھا کہ وائرل انفیکشن اسی طرح سے اسپریڈ آف کرتے ہیں، لہٰذا جو جس جگہ وہاں رک جائے۔ آج دنیا جو ہے وہ بڑی ترقی کرنے کے بعد اس بات پر پہنچی، مجھے تکلیف اس بات کی ہے جو میں کرنا چاہتا ہوں یہ کہ ایکچولی ہونا یہ چاہیے تھا، میں بار بار ایک جملہ ریپیٹڈلی میں مختلف چینلز پہ کہتا رہا کہ یہ وقت تھا دین اسلام کی حقانیت کو بیان کرنے کا، یہ وقت تھا دین اسلام کی حقانیت کو غیر مسلموں کے سامنے آشکار کرنے کا، بالکل صحیح، یہ وقت تھا دین اسلام کی حقانیت کو روشن کرنے کا ان تمام تاریک راستوں میں کہ جہاں پر کفر اور شر کا مکمل طور پہ اندھیرا ہے۔
बिल्कुल सही कह न कि हम आबे जमजम को लॉक कर देते, न कि हम बैतुल्लाह को लॉकडाउन कर देते, न कि हम मस्जिद नबवी को लॉकडाउन कर देते, बल्कि लोगों को ये बताने का वक्त था कि आओ आके हम तुम्हें बताते हैं। देखो मुसलमान जो कोरोना वायरस के मरीज हैं, जब उनको आबे जमजम दिया जाता है तो मेरे रसूल का फरमान है कि इसमें शिफा है, इसको पियो तो उनको शिफा मिलती है। ये तो दीने इस्लाम की हक्कानियत को, उसकी सफाई के निज़ाम को, उसके तहारत के निज़ाम को, उसके सैनिटाइजर सिस्टम को दुनिया के सामने आश्कार करने का वक्त था। बदकिस्मती ये हुई साहब कि हमने अपने आप को रूहानी और जिस्मानी दोनों हवालों से लॉकडाउन कर दिया है, जिसकी वजह ये हुई कि हम एक ना नजर आने वाले वायरस से इतना खौफ में आ चुके हैं कि हमें लगता है कि हम भी जो है वो इसकी वजह से ढेर हो जाएंगे। एहतियात जरूर बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन याद रखिए दामन मुस्तफा में सारे हीरे मौजूद हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। मतलब के हीरे न चुनिए, सारे हीरे चुन लीजिए, क्योंकि सारे हीरे अपने काम के। बहुत शुक्रिया जुनैद भाई, आपने बिल्कुल सही कहा, बजा फरमाया कि बिल्कुल हमारे दीन ने हमें हकायत सारी दी है। ये सफाई के हवाले से कितनी चीज़ों से हम प्रिवेंट कर सकते हैं। प्रिवेंशन ही क्योर है, जो बार बार कोरोना पे भी कहा जा रहा है और बाकी सारी बीमारियों पे भी है। इसी के एवज बाकियों को भी समझ लें। और बिल्कुल सही कहा आपने, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जब हमें इस्लाह दी कि जब तुम प्याज और इसकी बू से तुम मस्जिद में ना जाओ, किसी को तकलीफ ना हो, तो इस तकलीफ के लिए तुम क्यों जाओगे लोगों को बांटने, और उस इलाके में ना जाओ। ये तो करंटीना जो लफ्ज़ है ये भी इब्न सीना की ही हिकमत से आया कि 40 दिन अलग रहो, जिसमें से उन्होंने क्वारंटाइन जब निकाला। आखिरी ब्रेक ले रहे, इसके बाद वापस आके हम खैर बात कहेंगे और शुक्रिया अदा करेंगे आतिफ भाई का और आपका भी, राइट आफ्टर दिस ब्रेक। रहमतों से भरा रमजान, रमजानुल करीम, क्योंकि अपना है रमजान। वेलकम बैक नाजरीन। हम बहुत खुश नसीब समझते हैं अपने आप को, अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की और बहुत सारे उलमा हमारे साथ और बहुत सारे दानिशमंद लोग हमें कॉल कर रहे हैं और हम सब उनसे फ़ायदा उठा रहे हैं उनकी नॉलेज से। आज हम लोगों ने सफाई की जिस तरह बात की, मैं आखिर में आपसे एक बात करना चाह रहा हूँ। मैं कुछ कोशिश करना चाह रहा हूँ कि हम बहुत खुशकिस्मत हैं कि हम कपड़े धो सकते हैं, खुशबू लगा सकते हैं, महंगे महंगे भी लगा लेते हैं और एक से ज़्यादा लिबास तो रखते ही सारे। वो लोग जो कि मेहनत कश हैं, जिनके पास ये वसाइल ना हों, वो सफाई के बारे में क्या कर सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत खूबसूरत जानिब आपने तवज्जो दिलाई है। देखें, अलामत ईमान में से एक ये अलामत है कि जो अल्लाह ताला ने आपको दिया है आप दूसरों पे ख़र्च करें। ये बहुत बड़ी बात है कि अल्लाह तबारक व ताला ने हमें ये तमाम नेमतें अता फ़रमाई हैं, जैसे आपने जिसका ज़िक्र किया कि अपनी सफाई सुथराई का, लिबास का ख्याल रख सकते हैं। हमारे घरों में बाज़ औक़ात ऐसे ओल्ड एज के बुज़ुर्ग होते हैं कि जो बिल्कुल डिसेबल होते हैं। बिल्कुल। तो समटाइम्स हम ये फ़ील कर रहे होते हैं कि यार ये हम पर बोझ हैं। तो ऐसे लोगों को बोझ बिल्कुल तसव्वुर ना करें। थोड़े अरसे पहले जब वो चलते फिरते थे तो उन्हें इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि हमारा फ्यूचर क्या होगा। सही। तो आज हम ये समझ के करें कि आज हम इनकी खिदमत कर रहे हैं तो अल्लाह ताला कल को हमें भी बेआसरा नहीं छोड़ेंगे और हमारे लिए भी खिदमतगार पैदा कर देंगे। तो इसलिए जो लोग अपनी सफाई का ख़ुद ख्याल नहीं रख सकते तो उनके लिए हम खुद कोशिश करें कि उनकी सफाई का ख्याल रखने की कोशिश करें। इसी तरीके से हमें जो ऐसे लोग नज़र आ रहे हैं, स्पेशली लॉकडाउन में जो सूरत हाल पैदा हो गई है, तो उसमें हम जितना मुमकिन हो अल्लाह तबारक व ताला की रज़ा, खुशनूदी, आफ़ियत हासिल करने के लिए हम सदक़ात दें। बिल्कुल। अपने माल के ज़रिए, अपने घर में जो एक्स्ट्रा बर्तन हैं, एक्स्ट्रा सामान है, एक्स्ट्रा कपड़े हैं, उनके ज़रिए से हम दूसरों की मदद करें ताकि वो लोग भी ये दिन अपने सफ़ेद पोशी के साथ गुजार सकें। और बरोज़े क़यामत हो सकता है कि अल्लाह तबारक व ताला हमसे सवाल करे कि मेरी मखलूक के लिए क्या किया था। तो उस वक्त आज की जो हमारी कुर्बानियाँ हैं ये काश के काम आ जाएं, क्योंकि हदीस पाक में है अल खल्क़ु कुल्लुहुम अयालुल्लाह, ये तमाम मखलूक़ात अल्लाह का कुनबा है और तुम में बेहतर वो है जो मखलूक के लिए सबसे बेहतर है। बिल्कुल सही कहा। हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम उमैर। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? खैरियत से? और रमज़ान मुबारक हो आपको। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत शुक्रिया। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा जा रहा है। बहुत शुक्रिया। आज आपका टॉपिक है सफाई पे, तो मैंने सोचा कि मैं कॉल करूं। बहुत अच्छा टॉपिक है और आजकल हमें कोरोना से जो चीज़ें फेस करनी पड़ रही हैं। सॉरी, मैंने आपकी बात नहीं सुनी, मेरे कान में कोई आवाज़ ज़रा ज़ोर की आ रही थी। आप बहन, आपका नाम मैंने नहीं जाना, आप कहाँ से बात कर रही हैं? नसरीन बात कर रही हैं, कोट अद्दू से। जी नसरीन, फरमाइए। सॉरी, ज़रा सवाल दोहरा देंगी मैंने माज़रत से। मैं ये कह रही हूँ कि आज आपका टॉपिक सफाई पर है। जी बिल्कुल। तो हम लोग अपने घरों की तो सफाई
अच्छे तरीके से करते हैं, लेकिन घरों का जो कूड़ा होता है, जो कचरा होता है, वो सारा हम अपने घरों के बाहर दरवाजों पे रख देते हैं। बिल्कुल। तो हम लोगों को ये क्यों नहीं समझ में आता कि हम लोग अपना घर, सिर्फ हमें अपना घर साफ नहीं करना, हमें अपना मुआशरा भी साफ रखना है। आपने बात बिल्कुल सही की है। अगर आप बुरा न बनाए नाज़रीन, मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? जी पूछिए। आप क्या करती हैं? मैं हाउस वाइफ हूँ। और आप ये जब कूड़ा फेंकती हैं तो कहाँ रखती हैं? नहीं, मैं अपने घर में ही कूड़ा रखती हूँ और कचरे वाला आता है वो लेके जाता है। राइट, ठीक है। वही जिससे मुझे अभी तक याद है, लाइन पे देखिए, मेरे घर में भी कहा जाता है कि बच्चों ने, किसी ने कहा कि अम्मी वो कूड़े वाला आया है, तो उन्होंने कहा कि नहीं बेटा, कूड़े वाले तो हम हैं, वो तो कूड़ा लेने आया है, वो तो सफाई वाला है। तो हमें उनकी भी कदर करनी है। आप ही की वसत से नसरीन मैं ये कहना चाहूँगा, उनकी भी कदर करें जो कि आपके और मेरे लिए सफाई में, हमारे ईमान में, ये आधे ईमान को पूरा करने में हमारी मदद करते हैं। तो हमने गालिबन इसके ऊपर गुफ्तगू की ज़रूर है, जिसमें हम लोग ज़रूर ये कि हम अमली तौर पे, अपने तौर पे दिखाएं। अगर मैं दोहरा दूँ, आप साहब अगर कोई रह जाए तो प्लीज़ बता दीजिएगा कि आपका बहुत शुक्रिया नसरीन, आपने बात की, क्योंकि हम इसको ज़रा मज़ीद आगे पहुँचा देते हैं, तोड़ तक पहुँचा देते हैं। अमली तौर पर हम दिखा रहे हैं और हम अपने बच्चों की तरबियत भी कर रहे हैं, और इसी तरह हम लोग अपने मोहल्लेदारों की भी तरबियत कर रहे हैं, और इस्लाह करने में कोई हर्ज नहीं है। मेरे ख्याल से तो इसमें भी हर्ज नहीं है कि किसी और के घर से कूड़ा उठा के आप वो भी फेंक दें। जी बिल्कुल। क्यों हम इंतज़ार करें कि जी उनका कूड़ा है तो मेरा कूड़ा है? कूड़ा तो हम। दूसरा ये जिस तरफ इन्होंने तवज्जो दिलाई, थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए। बसा औकात जो लोग अपार्टमेंट्स में रहते हैं तो नॉर्मली वो घर से बाहर रख देते हैं, फिर वो हो सकता है बिल्ली आई और बिल्ली ने सारा फैला दिया, दूसरों को भी तकलीफ होती है। तो वाकई जब स्वीपर आए तो उसी वक्त कोशिश करें कि आप उसे हैंड ओवर करें। बसा औकात आपके बाहर रखने की वजह से कचरा फैलता है और दूसरों को आजमाइश। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मुझे याद है, अगर मैं एक थोड़े से पर्सनल केस इस तरह भी कोट करूँ, हमारे अपार्टमेंट के एरिया में सफाई करने वाली जो ख़वातीन थी वो कूड़ा लेके जाती थी, और बजाय इसके कि बाहर एक सेंट्रल कूड़ेदान में फेंक लें तो बाहर किसी दरख्त के नीचे फेंक दिया। वहाँ एक कूड़ा के ढेर बनना शुरू हो गया। हर एक इस्लाह कर रहा है, किसी को पता नहीं चल रहा कौन किसका कूड़ा यहाँ छोड़ रहा है। तो किसी एक नेक परवर आदमी ने हमारे पड़ोस में से वहाँ एक कूड़ादान रख दिया था कि कम से कम रखें तो इसी कूड़ेदान के अंदर रखें। मुझे वो आइडिया भी बहुत अच्छा लगा कि कम से कम किसी ने जिम्मेदारी समझी कि वो गंद जो है ज़्यादा मज़ीद फैले ना। आज़ा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हम बहुत शुक्रगुजार हैं। उम्मीद है कि आपके बाकी रोज़े में भी आप हमारे पास फिर वापस आएंगे। हमने बहुत सारी बातें मज़ीद करनी है। हमारे साथ गालिबन एक और कोई कॉलर हैं, कॉलर मौजूद हैं जी हमारे साथ? जी अस्सलाम वालेकुम। जाते जाते मैं सोच रहा हूँ एक और कॉलर को हम ले लें, किसी की बात रह ना जाए। गालिबन की कॉल ड्रॉप हो गई है। हम अच्छा है कि किसी का अगर सवाल है तो हम उसको मुकम्मल तौर पे ले जाएं। लेकिन जैसे जी एक से हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात करें, कहाँ से? जी राशिद बोल रहा हूँ मियांवाली से। जी राशिद, अस्सलाम वालेकुम, रमज़ान मुबारक हो। राशिद, क्या आप कहना चाहेंगे? आप जल्दी से कह दीजिएगा। सर, मैं इंटरनेशनल ट्रैवल मेरा काफ़ी होता है। वैसे मेरा गांव मियांवाली में है और वैसे मैं इस्लामाबाद में रहता हूँ। तो मैं जब जाता हूँ बाहर तो इस्लामाबाद के अलावा माजरत के साथ मुझे कोई भी शहर जो है वो ऐसा नहीं लगता जो हम पाकिस्तानी बता सकें कि यार हमारे शहर आओ। अच्छा। सफाई में और लाहौर भी। अच्छा। दूसरी बात ये जिस तरफ मैं तवज्जो दिलाना चाहता हूँ आपकी, वो ये है कि जब जहाज़ में हम बैठे होते हैं, चाहे हमारी कौमी एयरलाइन का हो या किसी और का हो, तो हमारे कुछ हजरात हैं जो वज़ू फरमाते हैं। अच्छा, हवाई जहाज़ के अंदर। तो जब मैंने अक्सर देखा है, वैसे बात छोटी सी है लेकिन इससे हम मुसलमानों का इंप्रेशन जाता है बाहर दूसरे लोगों पे। बिल्कुल। तो जब वज़ू से करके वो बाहर निकलते हैं तो अमूमन ये देखा गया है कि एक तालाब सा बना होगा, वॉशरूम होते हैं वो बिल्कुल गीले हो गए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मुझे अंदाज़ा है आपकी बात का। बहुत शुक्रिया, आपके सवाल मैंने ले लिया। ज़रा वक्त की किल्लत की वजह से मैं चाह रहा हूँ कि जवाब को भी मौका मिले। अब ये दोनों बातों के बारे में ज़रा मुख्तसरन आप कुछ कहेंगे? बस मैं ये अर्ज़ करूँगा कि हमने अपने इंप्रेशन को और इस्लाम के इंप्रेशन को बेहतर बनाना है, और हम उसी वक्त बेहतर बना सकते हैं कि जब हम इस्लामी जो टीचिंग्स हैं उनको अडॉप्ट करें। तो अगर वो जो साहब भी हैं, अगर कम पानी से वज़ू करने की उन्हें आदत होती तो ये तालाब ना बनता। बिल्कुल। तो इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि कम से कम पानी से वज़ू कर लें
اور خاص طور پہ جب بہت سارے لوگوں نے آنا ہو, ایسی جگہ ہو, کوئی کمبائنڈ جگہ ہے, تو اس جگہ کی صفائی کا زیادہ خیال رکھیں, کیونکہ ہو سکتا ہے ہماری وجہ سے پھر کوئی دوسرا وہاں آئے نہ اور وضو سے بھی رہ جائے کہ یہاں تو اتنا پانی ہے, پتہ نہیں کیسی سچویشن ہوگی. تو اس لیے دوسرے کو آزمائش میں ڈالنے سے بہتر ہے کہ ہم اپنے عمل کو بہتر کر لیں تاکہ دوسرے لوگ بھی دین سے. اور یہ جو انہوں نے بات بالکل صحیح کہی ہے, بس وہ ایشو یہی ہے نا کہ ہمیں اپنی اصلاح کرنی ہے. وہ اصلاح تبھی ہو سکتی ہے کہ جب ہم ان چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ صرف ہمارا نام خراب نہیں ہو رہا بلکہ لوگ ہمارے دین کی طرف اشارہ کریں. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ پریکٹسنگ ہو جائیں, جو چیزیں ہمیں دی گئی ہیں ان پر عمل کریں. بالکل. اگین آئی ایم سو گریٹفل, آپ یہاں بیٹھے تھے, یہ کال ایک ہمارے بھائی کی آ گئی, ان کو بھی مستفید ہم نے کر دیا آپ کی نالج سے. اگین آئی ریکویسٹ کہ آپ ضرور پھر آئیے گا, ہمارے ساتھ شامل ہوئے گا. اٹس بین اے گریٹ پلیجر. بھائی خادم حضرات, صفائی کے بارے میں ہم نے بات بہت کی, الحمدللہ ہمارے پاس اتنا زیادہ نالج ملا, سوالات کے ذریعے بھی آیا جواب, اور ہمارے ساتھ جو ٹیلی فون کالز پہ آئے ان کا میں پھر سے شکر گزار ہوں, آپ کی طرف سے بھی, کیونکہ ان سے بھی ہم نے سیکھا. جانے سے پہلے میں نے آپ سب سے گزارش کی تھی کہ پلیز یاد رکھیے گا کہ ہم نے کیا ذمہ داری اٹھائی ہے مسلمان ہونے کے ناطے. جی ہاں بالکل, ہم بالکل خوش نصیب ہیں کہ بطور مسلمان ہم نے سخاوت اپنی دکھائی, یہ ہماری طاقت تھی, لیکن کمزوری کے تحت پہ واقعی ہم کہیں نہ کہیں رہ جاتے رہے ہیں. لیکن خواتین حضرات ایک بات یاد رکھیے گا, ایک منظر سوچیں کہ ایک ایسی جگہ ہو کہ جہاں ہر قسم کی قومیت کے لوگ رہتے ہوں, اور جب وہ آپ کا, میرا, کسی اور مسلمان کا پتہ پوچھیں تو نشانی ہمیشہ وہ ہو کہ اسی جگہ جانا جو تمہیں سب سے صاف ملے. سوچیں, وہ منظر سوچیں کہ وہ پاکستان ہو کہ گلی گلی, کوچا کوچا, ہر محلہ صاف ہو, اور یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے. ہم اس مٹی کے لوگ ہیں, ہم اس دین کے لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کو صفائی سکھائی ہے. تو آج کیوں نہیں کر سکتے؟ بالکل کریں گے. آئے مل کے میرے ساتھ ارادہ کریں کہ ہم اپنی سوچ میں صفائی لے کر آئیں گے, ہماری عادت میں پھر صفائی آئے گی, ہم عملی طور پہ وہ صفائی دکھائیں گے. ہم علم بردار کیا, ہم امبیسڈرز بنیں گے دنیا کے, تاکہ پھر سے کوئی ہمیں فون کر کے یہ نہ کہے کہ مجھے شرمندگی ہوتی ہے. ہم فخر سے کہیں گے کہ ہم مسلمان ہیں, یہ ہمارا ملک ہے, یہ میرا شہر ہے, یہ میرا محلہ ہے, اور یہ دیکھو یہ ہوتا ہے میرے دین نے مجھے سکھایا صفائی. انشاءاللہ تعالی ہم سب اللہ کی دعا سے, کرم سے اور اپنی سمجھداریوں سے کرونا وائرس اور اس طرح کے اور جو مزید آئے ہیں یا آنے والے ہیں ان کا ڈٹ کے مقابلہ کریں گے. اور اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں یہ موقع دے دیا ہے کہ ہم سیلف ریفلیکٹ کریں, اپنی اصلاح کریں, تو آئیے پھر یہ بھی اصلاح کرتے ہیں کہ واپس جب جائیں گے تو وہ نارمل نہیں ہوگا جو پہلے تھا. ہم ایک نیا نارمل بنائیں گے, اور اس نارمیلٹی کے اندر وہ جو ہمارا نارم ہوگا اس پہ کیا ہوگا, جو ہمارے دین نے ہمیں سکھایا اور صفائی سکھائی ہے. ہم صاف رہیں گے, ہم اپنا گھر صاف رکھیں گے, اپنے آپ کو صاف رکھیں گے, اپنے محلوں کو, اپنے گھر والوں کے آس پاس جو ہیں ان کو, جو نہیں کر سکتے ان کی مدد کریں گے, اصلاح کریں گے, علم دیں گے, اور انشاءاللہ تعالیٰ باقی ساری اس طرح کی جو بیماریاں نکلتی ہیں ان سے, ان کو بھی ختم کریں گے. آئیے اسی ارادے پہ خدا حافظ کہتے ہیں دوسرے کو, اور انشاءاللہ پھر ملتے ہیں. خدا حافظ. رحمتوں سے بھرا رمضان الکریم, کیونکہ اپنا ہے رمضان. رحمتوں سے بھرا رمضان الکریم, کیونکہ اپنا ہے رمضان.